بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل کی، ایپیسوڈ نمبر 9۔ تو ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو 2 چھٹیاں کرائی ہیں میں نے، تو 2 چھٹیوں میں یہ ہوگا کہ آج آپ کو ان 2 چھٹیوں کے بدلے ایک لانگ سی قسط ملے گی۔ مطلب ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک قسط زیادہ ہوں گی۔ مطلب وہ پچھلی جو ہے نا چھٹیوں والی قسط مس ہوئی ہے، وہ پینالٹی کور ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ رسپانس دیں گے۔ باقی چلتے ہیں پیار ہوا تھا ریٹن بائی زینیا شرجیل کی 9th ایپیسوڈ کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئے جی ناول کی ایپیسوڈ پڑھتے ہیں۔ ایرا آنکھیں کھولو، اٹھو پلیز۔ زیاد ایرا کو اپنے کمرے میں لانے کے بعد صوفے پر لٹاتا ہوا اس کا گال تھپ تھپا کر بولا۔ تو ایرا آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت کی تھی تم نے؟ پول کتنا گہرا تھا اور تم نے اس پہ جمپ لگا دی؟ زیاد ایرا کو ہوش میں واپس آتا دیکھ کر اسے بولا تو ایرا اٹھ کر بیٹھی۔ اس آدمی نے شیرو کا بیلٹ چھوڑا تو شیرو میری طرف تیزی سے بھاگتا ہوا آنے لگا۔ زیاد میں ڈر گئی تھی، ایک پل کے لیے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایرا سہمی بھی زیاد کو بتانے لگی۔ ایرا وہ آدمی ریان ہے، میرا چھوٹا بھائی اور تمہارا بچپن کا دوست۔ اس نے شیرو کا بیلٹ جان بوجھ کر نہیں چھوڑا بلکہ اسی نے تمہیں بچایا۔ زیاد ایرا کا ہاتھ تھامے اس کو بتانے لگا۔ وہ ریان تھا؟ مجھے لگا پتہ نہیں کون ہے۔ او ہاں، کل رات اس کو پاکستان آنا تھا۔ زیاد کل رات تم کہاں تھے؟ تم کل رات بھی اپنے روم میں نہیں آئے؟ ایرا زیاد کو دیکھتی افسوس سے بولی تو ایرا کی بات پر زیاد اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ریان کے ساتھ باتیں کرتے وقت کا احساس نہیں ہوا۔ کافی سالوں بعد ہم یوں مل کر بیٹھے تھے اور جب لیٹ نائٹ میں واپس آیا تب تک تم سو چکی تھی، پھر تمہیں جگا کر ڈسٹرب نہیں کیا۔ کیا تم نے میرا کل رات کو انتظار کیا تھا؟ زیاد ایرا کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ایرا کے قریب آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ کیا تھا، کافی دیر تک تمہارا انتظار، اور پرسوں رات بھی انتظار کیا تھا۔ زیاد کے یوں قریب آنے پر ایرا نظریں جھکاتی ہوئی زیاد سے بولی۔ ایرا کے منہ سے یہ بات سن کر زیاد کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ اس وقت اس کو ایرا پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ سوری یار، مجھے کل رات تمہارے پاس جلدی آنا چاہیے تھا، مگر اس کا ازالہ میں آج رات پورا کر دوں گا۔ زیاد نے بولنے کے ساتھ ایرا کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے جس پر ایرا کی ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہوگی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اچانک زیاد کی بے باک حرکت پر وہ گھبراتی ہوئی پیچھے ہٹی اور صوفے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زیاد نے اسے بازوؤں سے تھام کر خود سے قریب کر لیا۔ ایسے کیوں شرما رہی ہو یار؟ کوئی غیر نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ ایرا کے شرمانے پر ایرا سے بولتا ہوا دوبارہ ایرا کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرنے لگا۔ اب کی مرتبہ ایرا نے اس کے پیچھے نہیں کیا، نہ ہی وہ زیاد سے دور ہوئی۔ زیاد اس کے ہونٹوں پر چھکا اپنی پیاس بجھا رہا تھا، تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ وہی ایرا ہے بچپن والی؟ ریان بولتا ہوا زیاد کے بیڈ روم میں داخل ہوا، مگر زیاد کو ایک دم اپنی بیوی سے دور ہوتا دیکھ کر اور ایرا کی یوں گھبرانے پر ریان کی زبان اور قدم دونوں کو بریک لگا۔ سوری، آئی تھنک مجھے ناک کر کے اندر آنا چاہیے تھا۔ نہیں تو بیچارا چننا کاکا نا، تین تو پتہ نہیں ہے کہ میرڈ کپل دے اسپیشلی اپنے بھرا پر چاہیے کمرے دے وچ تو کدنا آنا۔ زیاد کے پوری طرح گھرنے پر ایک دم نادم ہوتا اپنی غلطی مان کر بولا، پھر ایرا کی جانب دیکھنے لگا جو اس کو دیکھ کر پوری طرح شرمندہ ہوئی تھی اور اب اس کی بجائے باہر کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایرا! ریان نے بے حد آہستگی سے ایرا کو اس کے نام سے پکارا تو ایرا ریان کی طرف دیکھنے لگی۔ زیاد خود بھی ریان کے تاثرات دیکھنے لگا، وہ ایرا کو بس خاموش نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ یا کوئی خوشی سے ملتا جلتا ہوا کوئی تاثر نہ تھا۔ زیاد نے دوسری نظر ایرا پر ڈالی جو ریان کے یوں دیکھنے پر نروس ہو کر زیاد کو دیکھنے لگی۔ شی از مائی وائف، اسے گھورنا بند کرو، وہ تمہارے یوں دیکھنے سے نروس ہو رہی ہے۔ زیاد ریان کو ٹوکتا ہوا اس کے گھورنے کا احساس دلانے لگا تو ریان ایک دم ہوش میں آیا، پھر ہلکا سا مسکراتا ہوا زیاد کو دیکھنے لگا۔ تو یہ تھا تمہارا سرپرائز؟ اس کو دیکھ کر تو مجھے ایسے ہی شاکڈ ہو کر دیکھنا بنتا تھا۔ ریان ایرا کی جانب دوبارہ دیکھتا ہوا بولا، پھر کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سر جھٹکا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ عجیب سی تھی، جس کے بعد ریان بنا کچھ بولے خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عجیب طریقے سے ملا یہ تو، بچپن میں تو یہ ایسا نہیں تھا۔ ایرا ریان کے جانے کے بعد زیاد سے بولی، جسے ریان اس کو دیکھ رہا تھا ایرا کو عجیب ہی لگ رہا تھا، مگر زیاد نے ایرا کی بات پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ بھی خاموش کھڑا تھا اور ریان کے رد عمل کو سوچ رہا تھا، جس پر ایرا دوبارہ بولی، شاید میں ریان کو بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ ایرا بے دلی سے بولتی بھی اداس ہوئی۔ مائنور، شیرو اور اب ریان سکندر، یعنی سکندر ولا کا تیسرا فرد بھی اس لسٹ میں شامل ہو چکا تھا جو اسے ناپسند کرتا تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی۔ زیاد بے خیالی میں منہ میں بڑبڑایا جس پہ ایرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا؟ ایرا کے پوچھنے پر وہ ایرا کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، جاؤ چینج کر کے آ جاؤ، پھر ناشتے کی ٹیبل پر چلتے ہیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا۔ تیرا تو پھر پاویں کوئی کر لے بولا تو کوئی کار ہی نہ لوے۔ زیاد ایرا کو دیکھتا وہ بولا، خود بھی وارڈروب کی جانب بڑھ گیا اور اپنے آفس کے لیے ڈریس نکالنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ 13 سالہ زیاد اپنے کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تب ریان اس کے پاس آتا ہوا پوچھنے لگا۔ ایرا کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس کی پھپھو اسے لے کر چلی گئی، معلوم نہیں ایرا سے کب دوبارہ ملاقات ہوگی۔
زیاد اداس ہو کر ریان سے بولا۔ اس کے ڈیڈ کا مرڈر کرنے کے باوجود ابھی بھی تم میرا کے متعلق ہی سوچ رہے ہو؟ ریان زیاد کی بات پر تعجب کرتا ہوا بولا تو زیاد کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ ماہی نے بولا تھا وہ مرڈر نہیں تھا بلکہ ایک برا حادثہ تھا اور ہم لوگوں کو اس کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اس کے ڈیڈ اچھے انسان نہیں تھے لیکن میرا بہت اچھی اور انوسینٹ ہے اور میں اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ زیاد ریان کو دیکھتا ہوا بولا۔ ویسے تم میرا کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ ریان تجسس سے ایرا کو زیاد کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ میں ایرا کے متعلق جو بھی سوچ رہا ہوں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، زیاد ریان کو دیکھ کر صاف انکار کرتا ہوا بولا۔ ویسے ایرا کو تو میں بھی بہت کافی مس کر رہا ہوں، وہ تھی ہی اتنی کیوٹ سی، میری وش ہے جب میں بڑا ہو جاؤں تو میں ایرا کو تم سے پہلے ڈھونڈ لوں۔ ریان زیاد کی بات سننے کے بعد جلدی سے اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا پھر اس سے کیا ہوگا؟ زیاد ریان سے پوچھنے لگا جس پر ریان کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو میں تمہیں تبھی بتاؤں گا جس دن ایرا مجھے مل جائے گی، وہ زیاد کو چڑھانے والے انداز میں بولا اور ہنسا۔ ریان کی اس بات پر زیاد سچ میں چڑ بھی گیا۔ اور میں دعا کرتا ہوں تمہاری یہ وش کبھی بھی پوری نہ ہو، اسٹوپڈ انسان، جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ ریان زیاد کے اس طرح جلنے پر ہنسا تو اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو میری بچپن کی وش پوری نہیں ہو سکی، تمہاری دعاؤں نے میری وش کا راستہ روک لیا، یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ ریان اپنی شرٹ تبدیل کرتا اپنی سوچوں میں زیاد کو مخاطب کرتا ہوا بولا۔ ایرا کو زیاد کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر نہ جانے کہ اس کے اندر سے خوشی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ جھوٹ موٹ خوش ہونے کی ایکٹنگ کر سکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زیاد ایرا کو ڈھونڈ نکالے گا اور زیاد موبائل فون پر اب تک اسے ایرا کا ذکر کرتا آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ بھی ریان کا دماغ اس طرف نہیں گیا۔ بے دلی سے شرٹ پہننے کے بعد اپنے ہینڈ کیری سے وہ لاکٹ نکالنے لگا جس نے اسپیشلی زیاد کی بیوی کے لیے خریدا تھا۔ ریان اس لاکٹ کو دیکھنے لگا جو جویلری شاپ کا سب سے خوبصورت لاکٹ تھا، بقول زیاد کے اس کی بیوی کی شان شان منہ دکھائی کا تحفہ ہونا چاہیے، مگر زیاد کی بیوی کے آگے اب اس لاکٹ کی خوبصورتی ریان کو معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں نہ جانے کی ہوک سی اٹھی۔ ریان نے وہ لاکٹ وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال کی طرف جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلنے لگا مگر اس سے پہلے ریان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے کے اندر آتی عشوہ اچانک اس کے سینے سے لگی۔ یہ عمل اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ ریان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ کب سے انتظار کر رہی تھی آپ کا، آنکھیں ترس گئی تھی آپ کو قریب سے دیکھنے کے لیے، اس طرح اپنے قریب محسوس کرنے کے لیے، ہر لمحہ ہر پل ہر گھڑی میں نے آپ کو بہت شدت سے یاد کیا۔ عشوہ ریان کے سینے سے لگی ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کمر پر باندھ کر آنکھیں بند کرتی جذب کے عالم میں ریان سے بولی۔ عشوہ کی اس حرکت پر ریان کے چہرے پر ایک ناگوار سا تاثر ابھرا، ساتھ ہی ریان نے عشوہ کو دونوں ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا تو عشوہ آنکھیں کھولتی ہوئی ریان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم اب چھوٹی بچی نہیں رہی ہو، بڑی ہوگی ہو، تمہیں اس بات کو یاد رکھ کر مجھ سے ملنا چاہیے اور مخاطب ہونا چاہیے۔ ریان عشوہ کو دیکھ کر جتاتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر چھائی ناگواری میں کوئی کمی نہیں آئی تھی جس کے محسوس کرنے کے باوجود عشوہ اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ شکر ہے آپ نے اس بات کو تسلیم تو کیا کہ میں بچی نہیں رہی بلکہ بڑی ہوگی، بس اب میرے دل میں موجود اپنے جذبات کو بھی تسلیم کر لیں، عشوہ ریان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں بڑی ضرور ہوگی مگر عقل ابھی تک تمہاری گھٹنوں میں موجود ہے، بچکانا سوچا تمہاری، اس طرح کی فضول باتیں میرے سامنے دوبارہ مت کیا کرو، مجھے نہیں پسند۔ ریان اسے تنبیہ کرتا ہوا اپنے کمرے سے جانے لگا۔ واؤ اٹس بیوٹیفل۔ عشوہ کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس لاکٹ پر پڑی تو بے ساختہ اس کے منہ سے تعریفی جملے نکلے، ساتھ ہی اس نے لاکٹ کو اپنے گلے کی زینت بنانا چاہتا بھی ریان نے آگے بڑھ کر عشوہ سے وہ لاکٹ لے لیا۔ آشو یہ تمہارے لیے نہیں، زیاد کی بیوی کے لیے لیا تھا میں نے۔ ریان اس سے لاکٹ لے کر واپس ٹیبل پر رکھتا ہوا عشوہ سے بولا تو عشوہ برا مانے بغیر مسکرا دی۔ میرے لیے آپ کی آمد ہی سب سے بڑا تحفہ ہے، ماہی ویٹ کر رہی ہیں آپ کا ناشتے کی ٹیبل پر۔ عشوہ ریان کو بولتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر چلے گی۔ ریان خاموشی سے عشوہ کو اپنے کمرے سے جاتا ہوا دیکھنے لگا، پھر بیزاری سے سر جھٹک کر خود بھی ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگا۔ واٹ ڈو یو مین یو آر پریگننٹ؟ زیاد کے آفس سے لوٹنے کا انتظار کرتی ایرا جب شام کے وقت لان میں آئی تب ایرا کے قدم مردانہ آواز پر رکے۔ موبائل کان سے لگا ایرا کی چاندنی پشت کی انگریزی میں بے حد سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ ایرا ریان کو دیکھے بغیر ہی اس کے اونچے قد کاٹ سے پہچان چکی تھی۔ ایلیکس اگر یہ مذاق ہے تو نہایت بےہودہ قسم کا مذاق ہوگا، یہ سچ ہے جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر، تو اس قصے کو فوراً ختم کر دو کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو میں اس قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا۔ ریان ایلیکس سے بات کرتا ہوا جیسے ہی پلٹا وہاں ایرا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چونکا، اس کے چہرے کا رنگ پھک ہوا، ویسے ایرا بھی ریان کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر شرمندہ ہوئی۔ ریان نے فون کال کاٹی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، خیریت تھی؟ ریان اپنے چہرے کے زاویے درست کرتا ایرا کے چہرے سے جانچتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، نہ جانے کیوں اسے شک گزرا تھا کہ وہ اس کی ایلیکس سے گفتگو سن چکی تھی۔ زیاد ابھی تک آفس سے واپس نہیں آیا، میں اسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ ایرا نے جو کچھ اس کے موبائل پر گفتگو سنی تھی اس کو اپنے ذہن سے جھٹک کر خود کو نارمل رکھتی ریان سے بولی۔ ریان ایرا کا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا قدم اٹھا کر چلتا ہوا ایرا کی جانب آیا تو ایرا بھی غور سے ریان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ بچپن میں کافی شرارتی ہوا کرتا تھا مگر اب وہ بہت زیادہ بدل چکا تھا، جس طرح کی وہ نیچر اور طبیعت رکھتا تھا ایرا کو اسے دیکھ کر کافی مایوسی ہوئی تھی۔ کیا ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ ریان ایرا کا چہرہ دیکھتا اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں میرا مطلب ہے ابھی نہیں۔ بے ساختہ اسے انکار کرنے کے بعد ایرا بات بناتی ہوئی بولی۔ ریان کے اتنے قریب سے دیکھنے پر ہی اسے عجیب گھبراہٹ ہونے لگی تھی، وہ کچھ عجیب سا انسان تھا، عجیب سی نیچر کا مالک۔ ایرا اسے انکار کرتی ہوئی گھر کے اندر جانے لگی۔ ایرا پلیز رک جاؤ۔ ایرا کے دور جانے پر نہ جانے کیوں ایک پل کے لیے اسے بے چینی کیسا احساس ہوا۔ ریان نے بے ساختہ اسے رکنے کے لیے بولا تو ایرا رک کر ریان کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور انداز عجیب بے چینی لیے ہوئے تھا۔
آئی ڈونٹ نو تم نے کال پر کیا سنا کیا سمجھا، مگر جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ایسی بات نہیں ہے، میں ویسا انسان نہیں ہوں۔ اچانک اس نے ایرا کو اپنے کردار کی وضاحت دینا ضروری سمجھا ہے۔ یہ حرکت اس نے اپنے مزاج اور اپنی لاپرواہ طبیعت کے خلاف کی تھی۔ وہ کسی کی پرواہ کرنے والا انسان نہ تھا، بلکہ نہ ڈر و بے باک قسم کی طبیعت رکھتا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی نظروں میں اپنا گرتا ہوا امیج اس نے کلیئر کرنا ضروری سمجھا۔ جڈا کو تو بغیرہ تھا نا پتہ سا نسارا۔ اوکے اب میں جاؤں؟ ایرا ریان کی بات سن کر بولی، اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھر کے اندر چلی گئی۔ شٹ! وہ غصے میں بالوں میں انگلیاں پھنسائے لان میں کرسی پر بیٹھا۔ ایلیکس سے اس کی ہونے والی موبائل پر بات وہ غصے میں ایلیکس کو کال ملانے لگا، مگر دوسری طرف نمبر بیزی جا رہا تھا۔ ریان نے اپنا موبائل سامنے ٹیبل پر پٹکا، اپنے سامنے آتے شیرو کی جانب متوجہ ہوا۔ ایرا کہاں پر ہے؟ یہاں ساری فیملی موجود ہے، اس کو بھی بلاؤ نا یہاں۔ رات کے ڈنر کے بعد جب سب سٹنگ روم میں بیٹھے تھے تب ریان زیاد کو مخاطب کرتا ہوا بولا۔ زیاد کی بیوی جو بے زر سی لڑکی معلوم ہوتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہی نظر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتی تھی، پھر بھی اس کی موجودگی ریان کو اچھی لگی تھی۔ ریان کی بات سن کر زیاد نے ایک نظر مائنور پر ڈالی، جس کے چہرے کی مسکراہٹ ریان کی بات سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ بہتر فیل نہیں کری، اس لیے بیڈ روم میں چلی گئی ریسٹ کرنے کے لیے۔ زیاد مائنور پر سے نظر ہٹا کر ریان سے بولا۔ زیاد نہیں چاہتا تھا مائنور ایرا کو دیکھ کر دوبارہ کوئی ایسی بات کرے جس پر ایرا ہرٹ ہو۔ مائنور نے آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر اور ڈنر کے وقت ریان کی موجودگی کا لحاظ کر کے ایرا پر اپنی ناگواری جتائی نہیں تھی۔ ایرا خود بھی مائنور کے رویے کو سمجھ گئی تھی، اس لیے ڈنر کے بعد خود ہی خاموشی سے بیڈ روم میں چلی گئی۔ جس طرح مائنور کا ایرا سے رویہ تھا، بہتر یہی تھا کہ ایرا کمرے میں رہتی۔ اگر وہ بہتر فیل نہیں کری تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت اپنی وائف کے پاس ہونا چاہیے، تمہاری نیچر ڈیڈ جیسی لاپرواہ تو ہرگز نہیں تھی۔ ریان زیاد کو دیکھتا ہوا بولا، جس پر زیاد سے پہلے مائنور بولی۔ اس میں تمہارے ڈیڈ کا ذکر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اور وہ اپنی بیوی کے چکر میں کہ اپنی باقی فیملی کو اگنور کر دے؟ اس کی بیوی کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے، پہلے دن سے ہر وقت اپنی ڈیڈ ان کی مسجد بنائے رہتی ہے، اور تمہیں اس لڑکی کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائنور چہرے پر ناگواری لائے ریان سے بولی، اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کا دوسرا بیٹا بھی اس لڑکی کی حمایت میں بول رہا تھا جو لڑکی سے روز اول سے ناپسند تھی۔ جبکہ زیاد نے مائنور کی بات پر شکوہ بھری نظر مائنور پر ڈالی، وہ ساری اخلاقیات بلائے طاق رکھ کر ریان کے سامنے ایرا کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ چلو جی، اب سکندر ولا میں بھی ساس بہو والا جھگڑے اور تماشے شروع ہو گئے۔ آئی ہیٹ دس انوائرمنٹ۔ کیا عورتیں ایک گھر میں سکون سے مل جل کر نہیں رہ سکتی؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ماں، اور میں نے آپ سے ہرگز یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آپ ٹپیکل ساس جیسی نکلیں گی۔ ریان مائنور کو دیکھتا ہوا افسوس سے بولا، بے شک صبح ناشتے اور رات کے ڈنر پر کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے اپنی ماں کے چہرے پر چھائی بیزاریت تبھی محسوس کر لی تھی جب ایرا ڈائننگ ہال کی ٹیبل پر آئی تھی۔ تم اس لڑکی کی حمایت میں مجھ سے کیسی باتیں بولے ہو؟ اپنی ماں سے بکواس کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ مائنور کو ریان کی باتیں سن کر شدید غصہ ہے، جبھی وہ چہرے پر غصہ لائے ریان کے اوپر ہی برس پڑی۔ اس سے پہلے مائنور کی بات پر ریان کچھ بولتا زیاد بول اٹھا، ریان تمہیں ماں سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، انہیں سوری بولو۔ زیاد کی بات سن کر ریان حیرت سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، یعنی اس کا مطلب ہے ماں جو کچھ بھی تمہاری بیوی کے نیچر کے متعلق بول رہی ہے وہ سب ٹھیک ہے؟ مطلب تم بھی ماں کی بات سے ایگری کرتے ہو جبھی مجھے سوری بولنے کا کہہ رہے ہو؟ ریان ابرو چکا کر زیاد سے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ زیاد اپنا غصہ ضبط کیا ریان کو دیکھنے لگا، پھر کچھ بولے بنا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ زیاد کے جانے کے بعد ریان مائنور کے پاس آ کر صوفے سے نیچے اس کے قدموں میں بیٹھا۔ آئی ایم سوری ماں، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا یا پھر غصہ دلانا ہرگز نہیں تھا۔ اگر آپ کو میری بات بری لگی تو اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن ایرا بہت انوسینٹ ہے، ویسے جیسے وہ بچپن میں تھی۔ آپ پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیں، وہ بچپن سے ماں کے پیار کو ترسی ہوئی، اور اس کے ڈیڈ کہیں نہ کہیں اس کا بچپن ہماری وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ اگر وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تو اس کو تھوڑا ٹائم دے، اسے اپنا دل مت خراب کرے۔ ریان مائنور سے بولتا ہوا خود بھی وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا۔ دیکھا تم نے کیسے دونوں بھائی مل کر اس لڑکی کی حمایت کریں؟ اس لڑکی کو سکندر ولا سے نہ نکلوایا تو میرا نام مائنور نہیں۔ لاکھ دی لعنت تیرے تے۔ مائنور خاموش بیٹھی ہوئی تھی، ایشوا کو دیکھ کر بولی، جو سارے وقت بالکل خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اسے مائنور کی بات بری نہیں لگی، کیونکہ ریان کا یونا کی حمایت میں بولنا اسے بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ ایرا جو بیڈ روم میں آنے کے بعد زیاد کے آنے کا انتظار کرتی، زیاد نے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھا تو ایرا کو کھڑکی سے باہر لان کی جانب دیکھتا ہوا سوچوں میں گم پایا۔ وہ ایرا کے پاس آ کر اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھتا پشت ایرا کو حصار میں لے چکا تھا، جس پر ایرا نے مڑ کر زیاد کی طرف دیکھا تو ایرا کے دیکھنے پر زیاد ہلکا سا مسکرایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ریان کی آنٹی سے کس بات پر بحث ہو رہی تھی؟ ایرا کی بات سن کر زیاد کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے ایرا کے گرد باندھے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ جب تمہیں معلوم ہے ان دونوں کی بحث ہو رہی تھی تو یہ بھی جانتی ہوگی کس ٹاپک پہ بحث ہو رہی تھی؟ زیاد ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے بولا تو ایرا نے پلٹ کر اپنا روح اس کی جانب کیا۔ زیاد میں ڈنر کے بعد بیڈ روم میں اس لیے آ گئی تھی تاکہ میری وجہ سے آنٹی کا موڈ خراب نہ ہو۔ وہ غلط سمجھ رہی ہے، میں بھلا ڈنر میں مسجد کیوں بناؤں گی؟ نہ تو میری ایسی تربیت کی گئی، نہ ہی میری ایسی نیچر ہے۔ ایرا زیاد کی جانب دیکھتی ہوئی اسے بتانے لگی۔ ایرا کی بات سن کر زیاد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ میں نے تم سے کوئی شکایت کی یا پھر تم سے کچھ بولا؟ میں جانتا ہوں تمہاری نیچر کیسی ہے، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیاد ایرا کو دیکھتا ہوا نرم لہجے میں بولا، وہ چاہ کر بھی اس کو اپنے گھر میں خوشگوار ماحول نہیں دے پا رہا تھا۔ اس بات کا زیاد کو خود بھی دلی طور پر رنج تھا۔ تو پھر تم ریان کو آنٹی سے سوری کہنے کا کیوں بول رہے تھے؟ ایرا کے پوچھنے پر زیاد کے تاثرات سنجیدہ ہوئے، اس نے ایرا کے تھامے ہوئے دونوں ہاتھ چھوڑے۔ ایرا میرے ڈیڈ بہت جلد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ماں نے ہم دونوں بھائیوں کو اکیلا پالا، میں نہیں چاہتا میری یا پھر ریان کی کسی بھی رد عمل یا بات سے ماں کو تکلیف پہنچے، اس لیے ریان سے سوری کہنے کا بولا تھا۔ ریان کی عزت نہیں گھٹ جائے گی اگر وہ ماں کو سوری کہہ دے گا تو۔
زیاد بولتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑا، اپنے لیے کپڑے نکال کر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ ایرا کا دل چاہا وہ زیاد سے پوچھا آخر مائنور کو اس سے کیا مسئلہ ہے، مگر وہ سوال زیاد سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ وہ خود بھی چینج کرنے کا سوچ رہی تھی، تبھی دروازہ نوک ہوا۔ زیاد ڈریس چینج کر چکا تھا، اسی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے کے دروازے پر ریان کو موجود پایا۔ زیاد کی نظر ریان کے ہاتھ میں موجود جویلری کیس پر پڑی۔ آج سب کو سب کی گفٹ دے دیے تھے، یہ تمہاری وائف کے لیے لایا تھا۔ ریان زیاد سے بولتا وہی کھڑا ایرا کو دیکھنے لگا جو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے ریان کی بات سن کر بنا کچھ بولے ریان کو کمرے میں آنے کا راستہ دیا۔ ریان چلتا ہوا ایرا کے پاس آیا، زیاد خود دروازے پر کھڑا خاموش نظروں سے ریان اور ایرا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تمہارے لیے ہے، ریان ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے بولا۔ تھینکس۔ ایرا نے ریان کے ہاتھ سے جویلری کیس لیا تھا اور ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ اوپن اٹ۔ ریان کے بولنے پر ایرا نے وہ جویلری کیس کھولا تو اس کے اندر ڈائمنڈ کا خوبصورت سا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ اٹس بیوٹیفل۔ ایرا وہ لاکٹ دیکھ کر تعریفی کلمات ادا کرتے ہوئے ریان سے بولی۔ مگر تمہارے جتنا بالکل بھی نہیں۔ ریان کی یوں بولنے پر ایرا حیرت سے ریان کو دیکھنے لگی جو اب بھی اس کے چہرے پر اپنی نظر جمائے ہوئے تھا۔ یو آر ریئلی بیوٹیفل۔ ایرا کے حیرت سے دیکھنے پر ریان دوبارہ اس سے بولا۔ ایرا کچھ کنفیوز ہو کر دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی اور جو خود بھی خاموش کھڑا ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ زیاد صاحب تو میں نے مطمئن قسم سے بغارت لگ رہی ہے، یہ صبح بول رہی تھی کہ میں ریان کو پسند نہیں آئی۔ اب کی مرتبہ زیاد کیوں بے دھڑک بولنے پر ایرا ریان کا چہرہ دیکھ کر بری طرح سٹ پٹائی۔ بھلا زیاد کو یہ بات اپنے بھائی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ ریان زیاد کی بات سن کر ایرا کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ تم اس قدر پسند آئی ہو کہ تمہارا شوہر خود بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر تم اس سے پہلے مجھے مل جاتی تو کبھی میں تم سے شادی نہیں کر پاتا، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دیتا۔ ریان ایرا سے بولتا ہوا اس کو حیرت اور پریشانی میں مبتلا چھوڑ کر دروازے تک آیا جہاں زیاد تیوری پر بل لیے خاموش کھڑا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، زیاد نے اتنا آہستہ بولا اس کا جملہ صرف ریان کو سنائی دیا۔ تم نے بھی تو اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم جانتے تھے میری وش کے بارے میں، لیکن پھر بھی تم نے۔ ریان نے بھی اس کو آہستہ سے جواب دیا۔ شکوہ بھری نظر زیاد پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ زیاد خاموشی سے ریان کو اس کے کمرے کی جانب جاتا ہوا دیکھنے لگا، پھر اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے خاموش کھڑی ایرا کے پاس آئے۔ ریان یہ سب کیا بول رہا تھا زیاد، اس کی باتیں بہت عجیب سی ہیں، بلکہ وہ خود بھی بہت عجیب سا ہے۔ ایرا ریان کی بات پر پریشان ہو کر زیاد کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اتنا مت سوچو اس کی باتوں کو، اسے شروع سے مذاق کرنے کی عادت ہے، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ زیاد ایرا کی بات پہ اس سے بولا تو ایرا وارڈروب سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ زیاد ایرا کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا اور ایرا کا نکالا ہوا لباس دوبارہ وارڈروب میں رکھ کر خود وارڈروب میں موجود نائٹی نکال کر اس نے ایرا کی جانب بڑھائی۔ یہ پہنو بھی۔ زیاد ایرا کو دیکھتا ہوا بولا تو ایرا نے زیاد کے ہاتھوں سے نائٹی لے کر اپنی نظریں جھکائی اور چینج کرنے چلی گئی۔ جی تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہم ایک سے زیادہ قسط پڑھیں گے، تو آئیں پڑھتے ہیں۔ پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل کی، ایپیسوڈ نمبر 10۔ ایرا چینج کر کے بیڈ روم میں واپس آئی تو زیاد کو وہیں کھڑا اپنا منتظر پایا۔ اپنی جانب اٹھتی زیاد کی نگاہیں دیکھ کر وہ حیا سے پلکیں جھکا گئی۔ زیاد نے اس کے قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے ایرا کا چہرہ تھام کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ زیاد، معلوم نہیں کیوں مگر ریان جب مجھے دیکھتا تو بہت عجیب۔ ایرا زیاد سے بول ہی رہی تھی، بات مکمل ہونے سے پہلے زیاد نے اپنی انگلی ایرا کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے چپ کرا دیا۔ ایرا میں اس وقت تمہاری مکمل توجہ چاہتا ہوں، پلیز اپنے اور میرے درمیان کسی دوسری سوچ کو مت آنے دو۔ زیاد ایرا سے بولتا ہوا ایرا کے ہونٹوں پر چھوکا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں شامل کرنے لگا۔ شرم کے مارے ایرا زیاد سے دور ہونے لگی، مگر زیاد نے اس کی کمر پر اپنے بازو کی گرفت سخت کر دی اور اپنے ہونٹ ایرا کے ہونٹوں سے جدا کرتا ہوا وہ ایرا کے چہرے کا ایک ایک نقش چومنے لگا۔ ایرا کو اتنے قریب دیکھ کر وہ خود کو مکمل طور پر اس کی ذات میں کھوتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ایرا کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ ایرا کا چہرہ اونچا کر کے اس کی گردن پر جھک گیا۔ ایرا کی گردن پر جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کی مہر چھوڑتا وہ ایرا کو اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ ایرا کو بیڈ پر لٹانے کے بعد زیاد اس پر جھکنے سے پہلے اپنی شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا، جس پر ایرا نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زیاد کے اس انداز پر وہ اس قابل ہی نہیں رہی تھی کہ آنکھیں کھول کر کدھر تھے ہم زیاد اٹھ کر ایرا کے چہرے پر جھکا وہ ایرا کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ایرا کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ بچپن سے اس چہرے پر مر مٹا تھا اور شاید اس کا چھوٹا بھائی بھی۔ ریان کا خیال آتے زیاد نے پہ ساختہ ایرا کی انگلیوں میں پھنسائی اپنی انگلیاں باہر نکالی۔ اپنے دل میں عجیب سا گلٹ محسوس کر کے وہ ایرا کے اوپر سے اٹھا تو ایرا آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی۔ ایرا کی سوالیہ نظر دیکھ کر زیاد ریان کا خیال ذہن سے چھٹک کر دوبارہ ایرا کی جانب مائل ہوتا اس پر جھکا۔ اگر تم نے اسے اس کا حق دیا تو روز محشر والے دن میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ مائنور کی آواز جیسے زیاد کے کان میں گونجی، زیاد ایرا سے دوبارہ اٹھ کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ ایرا زیاد کے اس طرح دور ہونے پر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ کچھ نہیں، کام یاد آ گیا۔ زیاد ایرا سے نظریں ملائے بغیر بولا تو ایرا نے اس کی بات پر حیرت کا جھٹکا لگا۔ کام؟ اس وقت؟ کون سا کام؟ ایرا زیاد کے یوں اچانک بدلتے ہوئے موڈ پر اس سے پوچھنے لگی۔ آفس کا ضروری کام ہے، تم ایسا کرو سو جاؤ پلیز۔ زیاد بولتا ہوا بیڈ سے اٹھنے لگا تو ایرا نے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا، جس پر زیاد نہ چاہتے ہوئے ایرا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا تم روم سے باہر جا رہے ہو؟ ایرا زیاد سے پوچھنے لگی، اس کے لہجے میں افسوس شامل تھا۔ یہاں تمہاری نیند ڈسٹرب ہوگی، اس لیے اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ زیاد نے ایرا سے بولتے ہوئے اپنی کلائی پر سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔
نہیں مجھے اس وقت نیند نہیں آ رہی، تم آفس ورک کر کے آ جاؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ ایرا زیاد کا چہرہ غور سے دیکھتی ہوئی بولی۔ زیاد کے تاثرات بالکل تبدیل تھے۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی تھی جو اس کے شوہر کو بری لگی۔ ایرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایرا کی بات سن کر زیاد نے اس کے دونوں کندھوں سے تھام کر بیڈ پر لٹا دیا۔ میرا ویٹ مت کرنا، سو جانا، مجھے واپس لوٹنے میں دیر ہو جائے گی، اور اب مجھے رکنے کے لیے فورس مت کرنا۔ زیاد ایرا سے بولتا ہوا کمرے سے جانے لگا۔ ایرا بیڈ پر لیٹی ہوئی خاموشی سے زیاد کو کمرے سے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ کسی احساس کے تحت وہ مڑ کر دوبارہ ایرا کے پاس آیا۔ اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، مجھے کچھ برا نہیں لگا، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم صرف میری ہو، میں کسی بھی حال میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، نہ خود سے دور کر سکتا ہوں، نہ ہی تم سے دوری برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت تم سے دوری بنائے رکھنے پر مجبور ہوں، پلیز میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایرا کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہوا اس پر کمفرٹر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایرا کو زیاد کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں، وہ صرف اور صرف زیاد کے رویے پر حیران تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کے اس کا ارادہ اسٹڈی روم میں جانے کا تھا، مگر مائنور کے کمرے کی جلتی لائٹ دیکھ کر زیاد کے قدم مائنور کے کمرے کی جانب اٹھے۔ کمرے سے باہر آتی آہستگی سے سسکیوں کی آواز پر اس نے مائنور کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ماں کیا ہوا آپ کو اس طرح، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ زیاد ساری باتوں کو فراموش کیے راکنگ چیئر پر بیٹھی مائنور کے پاس آتا ہوا مائنور سے اس کے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم اس لڑکی کے پاس ہو، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اب شادی کے بعد تمہاری نظر میں۔ مائنور کے یوں روتے ہوئے شکوہ کرنے پر زیاد کو اب اس کے رونے پر ہنسی آنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہیں ماں، اپنے آنسو صاف کریں اور خوش رہا کریں۔ وہ مائنور کے آنسو صاف کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر مائنور کے بیڈ کے پاس لایا اور خود اس کے کمرے سے باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ مائنور کے سوال پر زیاد مڑ کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کہا تو ہے بس آپ خوش رہا کریں، میں اپنے روم میں نہیں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، سو جائیں آپ بھی سکون سے۔ زیاد مائنور سے بولتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسٹڈی روم کی طرف جاتے ہوئے حیرت ذرا سی دو آنکھوں نے زیاد کا پیچھا کیا اور آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ بڑا ہی لانتی ہے ویسے۔ ریان شاور لینے کے بعد بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا، تب اس کی نظر ایرا پر پڑی جو گھر سے باہر بنے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ ریان جلدی سے پردے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا تاکہ ایرا اس کو دیکھ نہ سکے۔ ریان نے ذرا سا جھانک کر دیکھا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی آس پاس سے بالکل انجان دکھائی دے رہی تھی۔ ریان خود پردے کی آڑ میں چھپ کر ایرا کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے وہ کون سی کشش تھی جو اسے کوئی اس لڑکی کی جانب کھینچتی تھی۔ اس کا دل خود بخود اس لڑکی کی جانب کھینچا چلا تھا۔ ایسا مسئلہ اس کے ساتھ ابھی سے نہیں بلکہ وہ بچپن سے ایسا محسوس کرتا تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ دیر تک پلک کے جھپکائے بغیر اس حسین چہرے کو ایسے ہی دیکھتا رہے جیسے اس وقت دیکھ رہا تھا۔ ریان کی نظر بھٹکتی ہوئی ایرا کی گردن پر پڑی جہاں سے اپنا دیا ہوا پینڈنٹ دکھائی دیا، جسے دیکھ کر بے ساختہ ریان کے لب مسکرائے۔ تب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر ریان نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اسکرین پر سے زیاد کا نام جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر ریان نے وہیں کھڑے کال ریسیو کی۔ کیا آفس میں تمہیں کچھ کام نہیں کرنے کو لگ رہا ہے، فارغ بیٹھے ہو؟ ریان طنزیہ انداز اپنائے زیاد سے پوچھنے لگا جس وقت آفس میں موجود تھا۔ زیاد اس کی بات پر ہنستا ہوا بولا، اگر میرے پاس فارغ وقت ہوتا تو تمہاری بجائے اپنی بیوی کو کال کرتا، تم سے تو کام تھا اس لیے کال کیا میں نے۔ زیاد آفس کی چیئر پہ بیٹھا ہوا ریان سے بولا، تمہیں مجھ سے کون سا کام پڑ گیا؟ ریان ابھی بھی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا لان میں دیکھتا ہوا زیاد سے بات کر رہا تھا۔ کام بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کہ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ زیاد اپنا کام بولنے سے پہلے ریان سے پوچھنے لگا۔ میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں شاید وہ کام تمہیں کچھ خاص پسند نہ ہے، اس لیے اس بات کو جانے دو کہ میں کیا کروں، تم بولو تم کیا کام ہے جس کی وجہ سے تم نے کال کی۔ ریان ایرا سے نظریں ہٹا کر دونوں کھڑکی کے پردوں کو برابر کر کے صوفے پر جا بیٹھا۔ کل کے ایونٹ میں ایرا نے جو ڈریس پہنا ہے وہ میں نے ابھی تک بوتیک سے نہیں اٹھایا، مجھے آج آفس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، اگر تمہیں مسئلہ نہ ہو تو پلیز ایرا کا ڈریس جا کر لے آؤ، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ زیاد کی بات سن کر ریان فوراً بولا، ایرا کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ ریان کے اچانک پوچھنے پر زیادہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا، تھوڑے وقفے کے بعد بولا، ٹھیک ہے میں ایرا کو کال کر کے انفارم کر دیتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہیں ایڈریس کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ 4 سال ملک سے باہر گزار کر شاید وہ راستوں کی نہ بھول گیا، اس لیے زیاد ریان سے بولا، تو مجھے ایڈریس ٹیکسٹ کر دو، پرانا کچھ نہیں بھولا ہوں میں، سب یاد رہتا ہے مجھے۔ ریان زیاد کی بات پہ بولا تو زیاد کو اسی بات کا مفہوم سمجھتے خاموش ہو گیا۔ موبائل پر اس کی خاموشی محسوس کر کے ریان زیاد سے بولا، سوری۔ زیاد اس کے یوں سوری کہنے پر ریان سے پوچھنے لگا، کس بات کے لیے؟ زیاد سمجھ کے ریان سے کل رات کے لیے سوری بولا جب وہ ایرا کو لاکٹ دینے روم میں آیا تھا، لیکن پھر بھی ریان سے پوچھنے لگا۔ زیاد کی بات سن کر ریان ہلکا سا مسکرایا، تم جانتے ہو میں نے تمہیں سوری کیوں بولا؟ ریان زیاد سے بولا۔ زیاد سے بات ہونے کے بعد ریان اپنا موبائل لے کر صوفے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ ریان آپ اس وقت بیزی تو نہیں؟ دراصل مجھے ضروری کام سے مال جانا ہے، کل بھائی کا ریسیپشن ہے اس لیے۔ عشوہ تیار کھڑی ریان کو بتانے لگی، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ریان بول اٹھا، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ زیاد کا سینڈ کیا ہوا ایڈریس موبائل اسکرین پر دیکھتا ہوا ریان عشوہ سے بولا اور اسے ساتھ لے جانے سے انکار کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس نے عشوہ پر ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کہ یہ بات عشوہ کو بڑی کھلی۔ تمہیں جہاں بھی جانا تم عاشق کو اس کے مطلوبہ پتے پر چھوڑ کر اپنے راستے نکل جاؤ۔ مائنور حال میں آ کر بیچ میں مداخلت کرتی ہوئی ریان سے بولی، میری منزل اور اس کی منزل جدا جدا ہے ماں، پلیز ہم ایک نہ کریں ورنہ آگے جا کر ہم دونوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی، اب بھی بول رہا ہوں۔ راؤ فری ہے، عاشق کو اس کے ساتھ بھیج دیں۔ ریان مائنور کو اپنی بات اچھی طرح سمجھاتا وہاں سے جانے لگا۔ ریان رکو۔ مائنور کی آواز پر وہ رکا مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے خود بول پڑا،
سمجھوتا کر کے صرف زندگیاں برباد ہوتی ہیں ماں. میں ڈیڈ کی طرح نہیں جو کسی کے پریشر میں آ کر اپنی زندگی سمجھوتے کی بنیاد پر گزار دوں. میری نظر میں اپنی ترجیحات ہیں تو آپ مجھ سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ میں کسی دوسرے کے لیے اپنی لائف کے ساتھ کمپرومائز کروں گا. ریان مائنور کو کلیئر ہر بات کا جواب دیتا ہوا ایک نظر عشوا کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا. تم ابھی راؤف کے ساتھ چلی جاؤ, میں ریان سے سکون میں بات کروں گی. مائنور عشوا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس سے بولی. شام کا خوبصورت سما تھا. خوشگوار موسم دیکھ کر ایرا باہر لان میں ٹہلنے کے لیے آ گئی. شکر تھا کہ اس وقت شیرو اپنے ہٹ میں موجود سو رہا تھا. اچھا ہی تھا وہ سو رہا تھا, ورنہ اس کو دیکھ کر ناپسندیدگی سے گراتا. ایرا سکندر ولا میں بستے تمام افراد کے رویے سمجھنے سے قاصر تھی. اس کی ساس مائنور جو نہ جانے کہ اس سے شروع دن سے خائف نظر آتی. عشوا جو اس سے 2 یا 3 سال چھوٹی تھی وہ بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی. شاید اپنی خالہ مائنور کی ناراضگی کے ڈر سے ایسا تھا. پھر اس کا دیور جو اس کے بچپن کا اچھا دوست رہا تھا وہ پاکستان واپس لوٹ کر آیا تھا. اس کا رویہ بھی کافی عجیب تھا. وہ بچپن والے انسان سے بالکل مختلف تھا. اور سب سے آخر میں اس کا شوہر زیاد سکندر. ایرا اس کا رویہ بھی ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی. ویسے تو زیاد اس کے ساتھ ٹھیک رہتا مگر رات ہونے کے ساتھ ہی وہ اجنبی بن جاتا. کل رات اچانک زیاد کے کمرے سے جانے پر ایرا ابھی تک کنفیوز تھی. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کی پشت پر کسی نے اپنا گلا کھنکارا. ایرا اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ خاموشی میں آواز پیدا ہونے پر وہ بری طرح اچھل کر پیچھے مڑی اور بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر ریان کو دیکھنے لگی. اس کے ڈرنے پر ریان بھی حیرت سے اس کو دیکھنے لگا. میں انسان ہوں, کوئی بھوت یا جن نہیں جسے دیکھ کر تم یہ ڈر گئی. ریان ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا. ریان کی بات پر ایرا کی پھیلی ہوئی آنکھوں کا سائز دوبارہ سے نارمل ہوا. پلیز آہستہ بولو, اگر شیرو جا کے تو مجھے دیکھ کر برا مان جائے گا. ایرا ریان کو ٹوکتی ہوئی بولی مگر تب تک شیرو جا کر اپنے ہٹ سے باہر آ چکا تھا جسے دیکھ کر ایرا کی جان خشک ہونے لگی. شیرو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اسے میرے ہاتھوں مرنے کا شوق نہیں ہے. عشق مزاجی چیک کرو ریان صاحب. ریان شیرو کے پاس آتا ہوا پیار سے شیرو پر ہاتھ پھیرتا ہوا ایرا سے بولا. ایرا بالکل سہمی بھی کرتی اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتی اور یقیناً شیرو اس کے بھاگنے پر ضرور اس کے پیچھے لپکتا. اس وقت زیاد بھی گھر میں موجود نہ تھا اس لیے ایرا کو خود اپنی فکر ہونے لگی. کیا ہوا, تم ایسے کیوں ڈری ہو؟ میں نے کہا نا یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ریان ایرا کے چہرے پر خوف دیکھ کر شیرو کے پاس سے اٹھتا ہوا ایرا کے پاس چلا ہے تو شیرو بھی ریان کے پیچھے آنے لگا جسے دیکھ کر ایرا نے خوف سے ریان کی کلائی سختی سے پکڑ لی جس پر ریان ایک دم چونک کر اپنا ہاتھ دیکھنے لگا. ریان پلیز اسے بولو یہاں سے چلا جائے, پلیز 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 اس کو یہاں سے دور کرو ورنہ میں. ایرا شیرو کو اپنے قریب دیکھ کر خوف سے ریان کے مزید قریب آتی بولی جبکہ ریان ایرا کی بات کو نظر انداز کیا. پھر شیرو کو جانے کا بولے بغیر ابھی تک اپنی کلائی دیکھ رہا تھا جس پر ایرا نے خوف کے مارے اپنی گرفت سخت کی ہوئی تھی. ایرا کے چھونے پہ اس کے جسم کا رواں رواں بیدار ہوا تھا, ایسا احساس جو کسی دوسرے کے چھونے سے نہ پیدا ہوا تھا. ریان کی سمجھ نہیں آیا وہ اس احساس کو کیا نام دے. وہ گمسم سا ایرا کو دیکھنے لگا. ریان پلیز, ایرا کی آواز پر وہ ہوش میں آیا. شیرو گو بیک. ریان اپنی کیفیت پر قابو پا کر شیرو کو وہاں سے ہٹ کی طرف جانے کا بولتا ہوا اپنی کلائی سے ایرا کا ہاتھ ہٹاتا خود بھی وہاں سے جانے لگا. اس کے لیے وہاں مزید رہنا مشکل ہو گیا تھا. ریان کے تمہیں زیاد نے کال کر کے کچھ بولا تھا؟ شیرو کو وہاں سے جاتے دیکھ کر ایرا کی جان میں جانے مگر جب ریان بھی وہاں سے جانے لگا تب ایرا جلدی سے اس سے پوچھنے لگی. ایرا کی بات پر ریان کے قدم وہیں رکے. وہ تو اس بات کو فراموشی کر بیٹھا تھا کہ ایرا کے ساتھ اس کا ڈریس لینے جانا تھا. اوہ ہاں یاد آیا, میں بھول گیا تھا تمہارا ڈریس لینا ہے ہمیں. ریان ایرا سے بولتا ہوا واپس اس کے پاس آیا. وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا. ڈریس تو زیاد خود پسند کر چکا ہے مگر اس کی فٹنگ صحیح نہیں تھی اس لیے اسی وقت لینے سے رہ گئی. ابھی زیاد کی میرے پاس کال آئی تھی, وہ بول رہا ہے کہ تمہارے ساتھ, کیا تم اس وقت فری ہو؟ ایرا ریان سے پوچھنے لگی. میں فری ہوں, آؤ چلتے ہیں. ریان ایرا سے بولتا ہوا اس گاڑی کی طرف جانب اشارہ کرنے لگا تو ایرا اس کی گاڑی کی جانب بڑھ گئی. گھر سے باہر نکلتے عشوا کے قدم وہیں رک گئے. ریان اور ایرا کو ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر عشوا کا دل ہی نہیں چاہا وہ کہیں باہر جائے. اپنا پروگرام کینسل کرتی ہوئی عشوا واپس اپنے کمرے میں چلی گئی. بڑی ہو کر اتنی چپ چپ سی کیوں ہو گئی ہو؟ تمہیں یاد ہے بچپن میں تم مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کیا کرتی تھی. ریان ڈرائیونگ کرتا ہوا ایرا سے بولا تو ایرا اس کو دیکھتی ہوئی بولنے لگی. بڑے ہو کر تم کافی بدل گئے ہو. ایرا اپنے دل کی بات ریان سے شیئر کرتی بولی تو ریان ڈرائیونگ کرتا ہوا حیرت سے اسے دیکھنے لگا. میں نہیں بدلا, تمہارا نظریہ سوچنے کا انداز بدل گیا. میں اب بھی وہی ہوں بچپن والا, اور ویسے بھی میں اگر اتنے عرصے میں بدلاؤ آیا بھی ہے تو تمہارے لیے نہیں. ریان سکندر دنیا کے لیے تو بدل سکتا ہے مگر تمہارے لیے کبھی بھی نہیں. ریان ایرا کو دیکھتا ہوا بولا تو ایرا ریان کی بات سن کر خاموش ہو گئی. تمہیں وہ مصطفیٰ انکل یاد ہے جن کا گھر ہماری اسٹریٹ پر لاسٹ والا تھا؟ ریان ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ بچپن والی بات یاد کرتا ہوا ایرا سے پوچھنے لگا تو ایرا اپنے دماغ پر زور دیتی ہوئی ایک دم بولی. وہی مصطفیٰ انکل نا جن کے پاس ایک خوفناک سا بل ڈاگ ہوا کرتا تھا. تمہیں یاد ہے اس بل ڈاگ نے مجھے زخمی کر ڈالا تھا؟ ایرا پر بچپن یاد کرتی ریان سے پوچھنے کی تو ریان بولا. پھر وہ بل ڈاگ اگلے دن مرا ہوا پایا گیا تھا. ریان کے سیریس ہو کر بولنے پر ایرا افسوس کرتی ہوئی بولی. معلوم نہیں کس ظالم نے اس بیچارے کو مار دیا. ایرا پرانی یادوں کو سوچتی ہوئی بل ڈاگ کے لیے رحم دلی سے بولی. حیرت ہے تمہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کی جان کس نے لے لی. تھوڑا اپنے ذہن پر زور ڈالو شاید جان سکو. ریان ڈرائیونگ کرتا ہوا سامنے کی بجائے ایرا کو دیکھتا ہوا بولا. بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ایرا, تم رو مت, میں مصطفیٰ انکل کے اس ڈاگ کو مار ڈالوں گا. ریان کا بولا کہ جملہ ایرا یاد کرتی ہوئی ڈرائیونگ کرتے ریان کو منہ کھولے بے یقینی سے دیکھنے لگے. تمہیں اس وقت لگا ہوگا تمہیں روتا ہوا دیکھ کر بہلانے کے لیے میں نے وہ سے بولا مگر تمہارے ہاتھ پر اس بل ڈاگ کے پنجے کے نشان دیکھ کر اور تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر مجھے سچ میں بہت غصہ آیا تھا, شدید غصہ. ایرا ریان کی بات سن کر ابھی تک شاک تھی. جب ریان دوبارہ بولا
میں کچھ بولتا نہیں تھا مگر تم نے بھی کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ریان کی بات پر اب بھی خاموش تھی۔ ریان اس پر نظر ڈال کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوئی جو ایرا کو محسوس تو ہوئی مگر اس کو سمجھ نہیں آیا ریان سے کیا بات کرے۔ جب تم زیاد سے ملی تھی تو تم نے اس سے میرے بارے میں پوچھا تھا؟ مطلب یا میرا کوئی ذکر کیا تھا؟ ریان ایرا کو خاموش دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ ریان کی بات سن کر ایرا فوراً بولی، کیوں نہیں پوچھا تھا؟ ایسا ہو سکتا میں نے آنٹی کا، عشوا کا، تمہارا اور انکل کا سب کا ہی پوچھا تھا، اور سکندر انکل کے بارے میں جان کے مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایرا بول رہی تھی۔ ریان ایک دم بولا، میں سب کی نہیں صرف اپنی بات کروں۔ ریان کی بات سن کر ایرا دوبارہ چپ ہوگی، جانے وہ اس سے کیا کہلوانا چاہ رہا تھا۔ ایرا کو چپ دیکھ کر ریان پھر بولا، میرا انتظار بھی نہیں کیا تم نے؟ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا۔ ایرا ریان کو دیکھنے لگی۔ ریان بھی آنکھوں میں نہ جانے کون سی شکایت لے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ریان کے اس طرح دیکھنے پر ایرا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ریان پر سے اپنی نظر ہٹا کر وہ سامنے دیکھنے لگی، تبھی اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ ریان سامنے دیکھو۔ روڈ کراس کرتی ایک فیملی کو دیکھ کر ایرا ایک دم چیخی تو ریان نے ہوش میں آ کر بر وقت بریک لگایا۔ سوری، تمہیں دیکھتے ہوئے مجھے کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہا۔ ریان ایرا کے چہرے پر خوف دیکھ کر اسے عام سے لہجے میں بولا، ریان مجھے نہیں، پلیز سامنے دیکھ کر ڈرائیو کوئن کرو۔ ایرا ناراض لہجے میں بولی تو ریان اس کی بات پر عمل کرتا ہے ایک مرتبہ پھر خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ مطلوبہ بوتیک پر آ کر اپنا تیار شدہ ڈریس دیکھتی وہ ریان کو ڈریس کی جانب متوجہ کرتی پوچھنے لگی، نائس، یہ ڈریس زیاد کی پسند کا؟ تو مجھے اس کی پسند کی بھی ہر چیز بچپن سے پسند آ جاتی، تم جانتی ہو۔ ریان ڈل گولڈن اور لائٹ پنک کلر کی میکسی پر نظر ڈال کر ایرا کا چہرہ غور سے دیکھتا ویسے بولا جس پر ایرا مشکل سے مسکرائی، جیسے اس کی بائی سائیکل، ویڈیو گیمز، اس کا فیوریٹ بیڈمنٹن، اس کے سٹیکس تم زیاد سے سب لے لیا کرتے تھے۔ ایرا یاد کرتی بھی ریان سے بولی۔ اس کی بات پر ریان مسکراتا ایرا کو دیکھنے لگا۔ آسانی سے نہیں دیتا تھا وہ مجھے اپنی چیزیں، یاد نہیں ہے کتنی فائٹ ہوتی تھی ہماری دونوں کی آپس میں؟ ریان کے یاد دلانے پر ایرا کو دھندلا دھندلا سا بچپن یاد آنے لگا جس کو یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ریان غور سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگا جو بے حد حسین اور دلکش تھا۔ اچانک اداسی سے اپنے چارسو پھیلتی بھی محسوس ہوئی۔ پر جب کبھی زیاد ضد میں آ کر مجھے کوئی چیز نہیں دیتا تھا تو تم زیاد کو سمجھاتی تھی کہ ریان تمہارا چھوٹا بھائی اور تمہارے بولنے پر مجھے اپنی من پسند چیز دے دیا کرتا تھا، کاش وہ بچپن ایک بار پھر لوٹ آئے۔ ریان کے مزید بولنے پر ایرا کی مسکراہٹ سمٹ کی وہ ریان کی آنکھوں میں اداسی سے صاف نظر آئی۔ واپس چلیں؟ ایرا ریان کے چہرے سے نظر ہٹاتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی تو ریان شاپ سے باہر نکل گیا۔ ہیلو سویٹی، دوستی کرنا پسند کرو گی؟ ایک منزلہ سے لڑکا مال میں ایرا سے فاصلہ بنا کر چلتا ہوا بولا۔ کان پر اس نے موبائل لگایا ہوا تھا جس سے یہ تاثر پڑ رہا تھا موبائل پر بات کر رہا ہوں۔ ایرا اس لڑکے کو اگنور کرتی اپنے سے 4 قدم آگے چلتے ریان کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے میں آپ سے مخاطب ہوں، کہاں چل دی بیوٹی کوئین؟ اپنے پیچھے ایرا کو اس لڑکے کی آواز سنائی دی مگر ایرا کے بجائے ریان پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ؟ ریان ایرا سے نہیں ڈائریکٹ اسی لڑکے سے پوچھنے لگا۔ اس کے انداز اس قدر غصیلا تھا کہ ایرا ڈر گئی اور وہ لڑکا بھی ریان کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ریان چلو یہاں سے۔ ایرا ریان کو دیکھ کر آہستہ آواز میں منمنائی مگر ایرا کے بجائے اس لڑکے کی جانب متوجہ تھا جو اب ریان کے غصیلے تاثرات دیکھ کر پلٹ کر دوسری طرف جانے لگا۔ اے ہیلو، کیا بول رہے تھے ابھی تم؟ ریان اونچی آواز میں اس لڑکے سے بولتا اس کے پیچھے جانے لگا تو ایرا نے ریان کی شرٹ کو بازو کی طرف سے پکڑ کر اسے روکا۔ کیا کر رہے ہو ریان؟ اس نے مجھے کچھ نہیں بولا، پلیز گھر چلو۔ ایرا وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھنے کے بعد ریان کے غصے والے تیور دیکھ کر اس سے بولی، تم کیا بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چل رہی ہو؟ میرے ساتھ نہیں چل سکتی؟ اب ریان بگڑے موڈ سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اوکے غصہ تو مت کرو، میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ، اب چلو پلیز۔ ایرا کے نرمی سے بولنے پر ریان ایک نظر ایرا کے چہرے پر ڈالتا ہوا چلنے لگا۔ ایرا بھی اس کے ساتھ ہی چلنے لگی۔ معلوم نہیں اس نسل کو کیا ہو گیا، یہ کب اپنی لائف کو سیریس لے گی؟ ریان ایرا کے ساتھ چلتا ہوا تبصرہ کرتا ہوا بولا، آج کل کی جنریشن کے ساتھ یہی بڑا مسئلہ ہے، سیریس نہیں ہوتے یہ لوگ، ایسے لوگوں کو بس اگنور کرنا چاہیے۔ جب بھی میں نے تمہیں روکا، نہ تو ایسے لوگوں کو سیریس ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں بات سمجھ آتی ہے۔ ایرا ریان کے ساتھ چلتی خود بھی سیریس ہو کر بولی، بلا وجہ تم نے مجھے روک دیا، نہیں تو میں اس بیچارے لڑکے کو لڑکے پٹانے کے 3-4 کچھ اچھی تھوڑی ڈفرنٹ ٹپس بھی دے دیتا، اس کا بھلا ہو جاتا۔ جیتی سنجیدگی سے ریان ایرا سے بولا۔ ایرا منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی۔ ریان کے چہرے پر صرف اور صرف شرارت رقصہ تھی۔ ایرا افسوس کرتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ ایرا نے جیسے ہی اوون سے بیک ہوا بٹر کیک نکالا پورے کچن میں بٹر کیک کی خوشبو پھیل گئی۔ 2 گھنٹے پہلے وہ ریان کے ساتھ اپنا ڈریس لے کر واپس آئی تھی۔ زیاد ابھی تک آفس میں موجود تھا، اس کو لیٹ آنا تھا اپنے ڈنر کا، اس نے ایرا کو منع کر دیا تھا۔ اس لیے ایرا نے زیاد کے لیے خود سے کیک بیک کرنے کا سوچا کیونکہ ایرا جانتی تھی زیاد کو بٹر کیک پسند تھا۔ چھری کی مدد سے احتیاط سے وہ کیک کو ٹرے سے باہر نکال رہی تھی، تبھی اچانک مائنور تیزی سے کمرے میں قدم اٹھاتی کچن میں چلی اور اس نے ایرا کو بارو سے پکڑ کر زور سے پیچھے دھکا دیا۔ ایرا اچانک ہوئے اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس کی پشت کچن کی دیوار سے جا ٹکرائی اور چھری ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے قدموں میں گر پڑی۔ ایرا حیرت سے مائنور کو دیکھنے لگی جو غصے میں آنکھیں نکال کے اس کو گھورتی ہوئی ایرا کے مزید قریب چلی آئی۔ کہاں گئی تھی تم ریان کے ساتھ؟ مائنور ایرا کو غصے میں دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ میرا ڈریس ریڈی ہو گیا تھا اسے لینے کے لیے۔ ایرا مائنور کا غصہ دیکھ کر اپنی گھبراہٹ چھپاتی ہوئی اس کو بتانے لگی، تب مائنور کی نظر ایرا کے گلے میں موجود پینڈنٹ پر پڑی۔ ریان کا دیا ہوا پینڈنٹ دیکھ کر مائنور کو مزید غصہ آیا۔ کیا سمجھا ہوا تم نے میرے بیٹے کو؟ اپنے باپ کا نوکر یا پھر اپنا ڈرائیور جو تمہارے کام کے لیے تمہیں باہر لے جائے؟ مائنور ایرا کو دیکھ کر غصے میں بولی تو ایرا بے بسی سے کچن سے باہر دیکھنے لگی۔ اچھا ہوتا کہ زیادہ آفس سے آ جاتا، وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں آنٹی، زیاد نے مجھے کال کر کے بولا تھا کہ میں ریان کے ساتھ چلی جاؤں کیونکہ آج زیاد کا آفس سے لیٹ آنا تھا۔ ایرا مائنور کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی تو مائنور غصے میں گررائی۔ زیاد کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ریان میرا بیٹا، سنا تم نے؟ میرا۔ آئندہ تو مجھے ریان کے آس پاس دکھی تو
مائنور نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر فرش پر گری ہوئی چھری اٹھائی تو ایرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ مائنور نے ایرا کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنا ادھورا جملہ پورا کیا۔ تو میں تمہیں ایسی جگہ پر زندہ دفنا کر آؤں گی جہاں تمہارا نام و نشان دنیا کو نہیں مل سکے گا۔ مائنور کے بولے کے جملے پر ایرا کو اپنے بھیانک خواب والا منظر یاد آیا۔ میں کھوٹے میں چھپا وہ چہرہ جس کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا۔ ایرا مائنور کو خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگی۔ مائنور نے ایرا کے چہرے پر خوف دیکھ کر اس کے گلے میں موجود پینڈنٹ کھینچ کر اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ وہ چھری کو شیلف پر رکھتی ہوئی کچن سے باہر جانے لگی، تبھی اس کی نظر بیک ہوئے کیک پر پڑی۔ کس کی پرمیشن پہ تم کچن میں داخل ہوئی اور یہ کیک بیک کیا تم نے؟ میری ایک بات کان کھول کر اچھی طرح سن لو، یہ میرا گھر ہے، یہاں کی ایک ایک چیز کی مالک میں ہوں۔ اگر تم نے بغیر اجازت کے کسی بھی چیز کو استعمال کیا تو 2 منٹ میں دھکے دے کر نکال دوں گی میں تمہیں سکندر ولا سے۔ مائنور نے ایرا کو دھمکانے کے ساتھ ہی غصے میں کیک پر ہاتھ مار کر اسے نیچے فرش پر پھینک دیا۔ اس قدر بے عزتی پر ایرا کی آنکھوں سے آنسو نکلا جو اس نے کب کے برداشت کیے ہوئے تھے۔ ایرا کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر مائنور طنزیہ ہنسی۔ چھوٹے لوگ چھوٹی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ معدے کے ذریعے دل میں اترنے والے چیپ حربے میرے اس گھر میں مت آزمانا، ورنہ اس کیک کے ساتھ جیسا حشر ڈالوں گی میں تمہارا۔ مائنور ایرا کو مزید بولتی ہوئی کچن سے جانے کے لیے پلٹی تو کچن کی دہلیز پر ریان کو دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹکے۔ وہیں ایرا بھی ریان کو دیکھ کر جلدی سے اپنے گال پر آئے آنسو صاف کرنے لگے۔ ریان نے ایک نظر فرش پر بکھرے ہوئے کیک پر ڈالی، دوسری نظر ایرا کی نام آنکھوں پر وہ چلتا ہوا مائنور کے پاس ہے۔ اس لڑکی کو دل میں اترنے کے لیے چیپ حربے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں اس کو پہلے آپ کا بیٹا اپنے دل میں بسائے بیٹھا، جبھی تو اس سکندر ولا میں موجود ہے۔ ریان کے بولنے پر مائنور کے چہرے پر غصے میں ایک رنگ آیا، دوسرا جانے لگا۔ بکواس بند کرو، اپنی شرم نہیں آ رہی تمہیں اپنی ماں کے سامنے ایک 3rd کلاس لڑکی کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ مائنور ریان پر غصہ کرتی ہوئی بولی۔ حقیقت بیان کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی شرم نہیں آ رہی، یہ لڑکی 3rd کلاس نہیں ہے، اس کی کلاس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ریان سکندر اس کی حمایت میں اپنی ماں کے سامنے کھڑا اس سے بات کر رہا ہے۔ سوری ٹو سے بٹ 3rd کلاس وہ حرکت تھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے ہو چکی ہے۔ ریان کی بات سن کر مائنور غصے میں آگ بگولا ریان کو دیکھنے لگی۔ ایرا نے ریان کے چہرے کی جانب دیکھا مگر وہ اس کی بجائے مائنور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایرا نے وہاں سے چلے جانے میں اپنی عافیت جانے وہ کچن سے جانے لگی، تبھی ریان نے ایرا کی کلائی پکڑ کے اسے جانے سے روک دیا۔ یہ دیکھ کر مائنور کو مزید غصہ آیا۔ ماں یہ لاکٹ ایرا کا، پلیز اس کا لاکٹ اسے واپس کر دیں۔ ریان ایرا کی کلائی پکڑے مائنور کو دیکھ کر بولا تو مائنور کا دل چاہ وہ ریان کا گال زوردار تماچے سے لال کر دے جو اس لڑکی کے سامنے اپنی ماں سے اس لہجے میں مخاطب تھا۔ یہ لاکٹ اب اس کو نہیں ملے گا، کیا کر لو گے تم؟ مائنور ایک ایک لفظ سے باتیں بھی ریان سے بولی تو ریان کو مائنور کے اس رویے پر افسوس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ آپ یہ لاکٹ اب اسے دیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گی، ریان نے بولتے ہوئے ایرا کا ہاتھ چھوڑا، کچن میں شیلف پر رکھی ہوئی پلیٹس میں سے ایک پلیٹ اٹھا کر فرش پر پھینکی جس پر ایرا اپنی جگہ کھڑی سہم گئی، جبکہ مائنور نے ریان کو غصے میں گھورا جو اتنا مہنگے اور قیمتی ڈنر سیٹ کی پلیٹ کو توڑ چکا تھا۔ ماں یہ لاکٹ ایرا کو واپس کر دیں۔ ریان نے آرام سے بولتے ہوئے دوسری پلیٹ اٹھائی۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، مائنور غصے میں بولی تو ریان نے وہ پلیٹ بھی فرش پر پٹک کر تیسری پلیٹ اٹھا لی۔ اسٹاپ یور چائلڈش ایٹیٹیوڈ، مائنور ریان کی حرکت پر چیختی ہوئی بولی مگر تیسری پلیٹ بھی زمین بوس کر کے وہ چوتھی پلیٹ اٹھا چکا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے وہ لاکٹ، ایرا بیچ میں مداخلت کرتی بولی کچن سے دوبارہ جانے لگی تو ریان اس کو دیکھ کر بری طرح دھاڑا۔ اپنی جگہ سے ہلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ ڈالوں گا میں۔ ریان کی زور سے دھاڑنے پر بری طرح سہم گئی، چوتھی پلیٹ بھی چکنا چور ہو چکی تھی۔ ریان 5ویں پلیٹ اٹھا چکا تھا، شور کی آواز سے ایشوا بھی کچن میں آ گئی اور خاموش کھڑی سارا تماشا دیکھنے لگی۔ مائنور نے مٹھی میں دبا ہوا لاکٹ کھینچ کر ایرا کو مارا جو ایرا کے کندھے سے ٹکرا کر نیچے فرش پر گر پڑا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں، مائنور ایرا کو بولتی ہوئی غصے بھری نظر ریان پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اس کا چھوٹا بیٹا کس قدر ضدی اور جذباتی ہے، اگر وہ لاکٹ ایرا کو واپس نہیں کرتی تو ریان کچن میں موجود ایک ایک برتن کو توڑ کر پوری کچن کی چیزوں کو تہس نہس کر ڈالتا۔ ایشوا بھی مائنور کے پیچھے اس کے کمرے میں جانے لگی۔ ریان نے ہاتھ میں موجود پلیٹ واپس شیلف پر رکھی اور ایرا کے پاس آ کر نیچے جھک کر گرا ہوا لاکٹ اٹھانے لگا۔ تمہیں یہ آنٹی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے تھا، ایرا ریان سے بولی جس کی بات سن کر بنا کچھ بولے ایرا کو لاکٹ پہنانے لگا۔ ایرا اس کا ارادہ جان کے ایک دم پیچھے ہوئی جس پر ریان ایرا کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، تھوڑی دیر پہلے کیا بولا تھا میں نے؟ اپنی جگہ سے ہلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ ڈالوں گا، محبت نہیں ہے تمہیں اپنی ٹانگوں سے؟ وہ ایرا کو ڈانٹتا ہوا دوبارہ سے لاکٹ پہنانے لگا۔ اب کی مرتبہ ایرا ایک انچ بھی نہیں ہلی، اپنا سانس روک کے بالکل خاموش کھڑی رہی۔ سکندر ولا میں موجود ہر فرد کا انداز ہی انوکھا نرالا تو دل دہلانے والا تھا جسے دیکھ کر اس کی جان ہلکان ہو جاتی۔ یہ فیملی کس قدر عجیب تھی، ایرا کو یہاں رہ کر پتہ چل رہا تھا۔ ماں کے اس بیہیویئر پر مجھے کافی زیادہ افسوس ہے، انہیں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز ماں کے لیے برا خیال اپنے دل میں مت لانا۔ ریان ایرا کو لاکٹ پہنانے کے بعد پیچھے ہوا، اب کی مرتبہ نرم لہجے میں ایرا سے بولا، آنٹی تمہاری حرکت پہ تم سے ناراض ہو چکی ہیں شاید۔ ایرا ریان کا نرم لہجہ دیکھ کر اسے اتنا ہی بولی، وہ شروع سے میری ضد اور غصے کو جانتی ہیں، ان کو اپنی چھوٹی اولاد کی حرکتوں کا اچھی طرح علم ہے، میں شروع سے یہی کچھ کرتا ہوں اپنی بات منوانے کے لیے، ان کو منانا تمہارے ہسبینڈ کے لیے مشکل ہے مگر میں ان کو 2 منٹ میں منا سکتا ہوں۔ ریان ایرا سے بولتا ہوا کچن سے جانے لگا۔ وہ کافی غصے میں تھی، تم کیسے ان کی ناراضگی ختم کرو گے؟ ایرا مائنور کا غصہ دیکھ کر ریان سے پوچھنے لگی، جس طرح وہ غصے میں کچن سے نکلی تھی مشکل تھا ریان مائنور کو منا سکے۔ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، گود میں اونچا اٹھا کر تب تک گول گول چکر دوں گا جب تک ان کی ناراضگی ختم نہیں ہو جاتی یا وہ مجھے معاف نہیں کر دیتی، سمپل۔ ریان عام سے لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا جبکہ ایرا وہیں کھڑی ریان کی پشت کو گھورنے لگی دیکھنے لگی، پھر اس کا دھیان کچن کی طرف گیا تو سر جھکا کے نیچے فرش کی ابتر حالت دیکھ کے اسے افسوس ہونے لگا۔ تو گائز ادھر ایک قسط یہ والی بھی مک گئی
اور اس ایپیسوڈ میں کچھ بولڈ سین تھے جو میں نے ایکسٹریم بولڈ سین تھے جو میں نے نہیں پڑھے. اگر کسی کو ریڈ کرنے تو میں نے وہ ڈسپلے کر دیے تھے تو وہ ریڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ تانوں تیسری قسط بھی آج ہی مل رہی ہے. تو ہوں جی میں کسی نے کیا نا کہ ناول لیٹ آنا تو پھر دیکھنا پھر میں تمہیں دساں گی لیٹ ناول آتا کیسے ہے. تو آئیں پڑھتے ہیں. پیار ہوا تھا ریٹن بائی زینیا شرجیل کی ایپیسوڈ 11. تو آج ہم نے پڑھی ہے 9, 10 اور 11. 3 قسطیں پڑھ لی ہیں مطلب تیسری پڑھنے لگے ہیں. آئیں جی پڑھتے ہیں. کیا ضرورت تھی تمہیں ماں کے آگے زبان چلانے کی؟ زیاد آفس سے کافی لیٹ واپس آیا تھا اور آنے کے ساتھ ہی کپڑے تبدیل کر کے مائنور کے بلاوے پر اس کے کمرے میں چلا گیا. واپس اپنے کمرے میں آنے کے بعد ابو ایرا کے سامنے کھڑا غصے میں سے سوال کر رہا تھا جس پہ ایرا کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا. کیا میں نے زبان چلائی؟ آنٹی نے تمہیں یہ بولا؟ زیاد میں نے آنٹی کے آگے کچھ نہیں بولا بلکہ ریان نے ایرا نے بیڈ سے اٹھ کر بولنا چاہا تو زیاد اس کی بات کاٹتا ہوا بولا مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. سب معلوم ہو چکا مجھے. دیکھو ایرا ریان جو بھی کرتا ہے کرتا پھرے وہ ان کا بیٹا. ماں سے کتنی بدتمیزی کیوں نہ کر لے یا پھر زبان چلا لے ماں اس سے کتنا ناراض ہو. ریان ان کو 2 منٹ میں منا سکتا ہے لیکن ایرا تم بہو ہے. تمہیں ان سے بحث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ریان کا دیا ہوا پینڈنٹ نے تم سے مانگ لیا تو تم نے وہاں ریان کو بلا لیا. کتنی چھوٹی حرکت کی تم نے. زیاد غصہ کرتا ہوا ایرا سے بولا تو ایرا صدمے کے مارے زیاد کو دیکھنے لگی. بھلا اس نے وہاں ریان کو کب بلایا تھا؟ زیاد آنٹی نے غلط بیانی کیا. تمہارے آگے وہ جھوٹ بولی ہے. میں نے وہاں ریان کو. اب ایرا کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا. زیاد نے غصے میں اس کو باروں سے پکڑ کر پیچھے بیڈ پر دھکا دیا. ایرا آگے سے کچھ بھی بولے بغیر رک کر شوق سے زیاد کو دیکھنے لگے جبکہ زیاد ابھی بھی غصے میں کھڑا ایرا کو گھور رہا تھا. میرے آگے میری ماں کو جھوٹا بولنے کی ہمت کیسے بھی کی تم نے؟ میں تمہیں پہلے بھی بتایا تھا میری نظر میں میری ماں کی اہمیت کیا ہے. تمہاری بڑی سے بڑی غلطی معاف کر سکتا ہوں لیکن اپنی ماں کے متعلق کچھ غلط نہیں سنوں گا. یہ بات آئندہ یاد رکھنا. زیاد اس کو غصے میں بولتا ہوا دوسری جانب بیڈ پر لیٹ گیا. وہ آفس سے پہلے ہی لیٹ آیا تھا. آفس کے مسئلوں میں اس کا ذہن الجھا ہوا تھا. گھر آنے کے بعد نئے اور عجیب سے مسئلے مسائل اس کے منتظر تھے جس پر زیاد کو غصہ آنے لگا. غصے میں مائنور کو روتا ہوا دیکھ کر اپنی ماں کو کیا بولتا. واپس اپنے کمرے میں آ کر سارا غصہ ایرا پر نکال کر بیڈ پر لیٹ گیا. روم کی لائٹ بند کرو اور آ کر لیٹو. زیاد بیڈ کے کنارے پر خاموش بیٹھی ایرا کو دیکھ کر بولا تو ایرا لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر نکلنے لگی. روم سے باہر نکلنے کو نہیں بولا میں نے بول رہا ہوں واپس آ کر بیڈ پر لیٹو. زیاد اب کی بار سخت لہجے میں بولا. وہ خاموشی سے بنا کچھ بولے اپنا تکیہ زیاد کے تکیے سے فاصلے پر رکھ کر کے بیڈ پر لیٹ گئی. کمرے میں 20 منٹ تک خاموشی چھائی رہی. جب زیاد کا غصہ ٹھنڈا ہوا تب وہ ایرا سے بولا سوری میں غصے میں کچھ اوور ریئیکٹ کر گیا تھا. مجھے یہ تم پر چلانا نہیں چاہیے تھا. یار ماں بہت زیادہ رو رہی تھی. ان کے آنسو دیکھ کر غصہ آ گیا مجھے. زیاد ایرا کا بازو پکڑ کر نرمی سے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا او لاکھ لعنت تیرے تے لاکھ لعنت ایڈا تینوں ماں دی پرواہ سے نہ کردا ویہ لعنتی بغیرت انسان. زہر لگتے مجھے وہ مرد جو اپنی بیوی کو ویاہ کرن دا چاہ چڑھیا ہوندا جہڑی بعد چ عزت نہیں دے سکدے. پلیز زیاد میں اس وقت صرف ریسٹ کرنا چاہتی ہوں. زیاد ایرا زیاد سے بولتی ہوئی اپنا بازو سے چھڑا کر دوبارہ فاصلہ بنا کر لیٹ گئی. تو زیاد نے بھی بنا کوئی دوسری بات کے خاموشی اختیار کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی. تھکن کے سبب اس کو جلد نیند آ کے جب ایرا کو یقین ہو گیا زیاد سو چکا تب ایرا بیڈ سے روم سے باہر نکلتی رال میں آ گئی. اس کا دل زیاد کے رویے پر اس سے خفا تھا. رات کے وقت اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایرا کو باہر لان میں ٹہلتا دیکھ کر ریان کھڑکی سے ایرا کو دیکھنے لگا. ساری رات اسٹڈی روم میں گزار کر صبح زیاد کا اپنے بیڈ روم میں جانا اور جب زیاد بیڈ روم میں ہو تو ایرا کا یہ بیڈ روم سے باہر ہونا. زیاد اور ایرا کے رشتے میں شوہر بیوی جیسی بے تکلفی نظر نہیں آتی تھی جسے شروع دن سے نہ صرف ریان نے بلکہ سکندر ولا کے ہر فرد نے اس چیز کو نوٹ کیا تھا. رات کے پہر ریان کا دل ایک مرتبہ دوبارہ اس لڑکی کی جانب مائل ہونے لگا. ریان بے اختیاری کسی کیفیت میں اس کی جانب دیکھتا رہا. بچا کر بھی اس کے اوپر سے اپنی نظر نہیں ہٹا سکا. ریان کی کھڑکی سے دیکھنے پر ایرا بھی ریان کی طرف متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی. ریان نے ایرا کے دیکھنے پر اسے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا خود بیڈ روم سے نکل کر لان میں جانے لگا. جب ریان لان میں پہنچا ایرا اپنے کمرے میں جا چکی تھی. گہری اداسی سے اپنے گھیرے میں لینے لگی. ایرا واپس بیڈ روم میں آئی تو زیاد کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا. ایرا خود بھی زیاد کے برابر میں لیٹ گئی اور ریان کے رویے کو سوچنے لگی جو دوسرے سب افراد کے مقابلے میں بے حد عجیب سا تھا. اچھا ہی تھا جو اس کے لان میں آنے سے پہلے وہاں سے چلی گئی ورنہ بلا وجہ مائنور اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھتی تو نیا جھگڑا شروع ہو جاتا. ایرا سارے خیالات کو جھٹک کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی. اندھیری رات میں شہر سے دور وہ آج پھر اسی پرانے کھنڈر سے قبرستان میں موجود تھا جہاں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا اور وہ آج اس گمنام قبر کے پاس موجود نہ تھا جس نے 13 سال کی عمر میں کھودی تھی بلکہ کوئی نئی قبر تھی جس پر مٹی ڈال رہا تھا. تب اچانک اسے اپنے موبائل بجتا ہوا سنائی دیا. زیاد نے اپنی جیب ٹٹول کر موبائل نکالنے کی کوشش کی مگر اس کا موبائل جیب میں موجود نہ تھا. رنگ ٹون کی آواز گہرے سناٹے کو چیرتی مسلسل اس کو سنائی دی تھی. غور کرنے پر اس کو معلوم ہوا اس کے موبائل کی آواز قبر کے اندر سے آ رہی ہے. شاید کسی وجود کو دفن کرتے وقت اس کا موبائل بھی قبر میں گر گیا تھا. لیکن اس نے قبر کس کے لیے بنائی تھی؟ قبر کے اندر کون تھا؟ یہ کس کو دفنا رہا تھا؟ کوشش کرنے کے باوجود اس کو یاد نہیں آ رہا تھا. ایک مرتبہ پھر رنگ ٹون کی آواز نے زیاد کی توجہ اپنی جانب دلائی. تب زیاد نے اس تازہ قبر کو دوبارہ کھودنا شروع کیا. موبائل کی آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. قبر کھودنا اس کے لیے ایک مشکل کام ثابت ہوا مگر قبر کی مٹی سے جو دوپٹے کا ٹکڑا باہر جھانک رہا تھا اس کو دیکھ کر زیاد خوف میں مبتلا ہو چکا تھا. اس نے بہت دیری سے ساری مٹی ہٹائی. ایرا کو قبر میں دیکھ کر دہشت کے مارے اس کی چیخ نکل گئی. ایرا! ایرا کا نام چیخ کر پکارتا وہ بیڈ سے اٹھا گہری سانس سے لینے لگا.
ایک اور نائٹ میئر مگر پچھلے کئی سالوں سے بالکل مختلف، دل دہلا دینے والا۔ زیاد کے چیخنے پر برابر میں لیٹی ایرا کی بھی آنکھ کھل گئی، لیمپ چلا کر وہ خود بھی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ایرا کو یاد تھا رات سونے سے پہلے زیاد نے اس کا دل دکھایا تھا، لیکن اس وقت زیاد کی حالت دیکھ کر اسے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ زیاد کیا ہوا تمہیں؟ ایرا کے دوبارہ پوچھنے پر وہ خوفزدہ سے ایرا کو دیکھنے لگا۔ وہ خواب تھا؟ ہاں وہ خواب بھی تھا، مگر خواب میں اس کے ساتھ زیاد۔ ایرا اس کی کیفیت سمجھ نہیں پائی۔ زیاد اس کی طرف دیکھنے پر ایرا نے زیاد کا نام پکارتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا۔ اس سے پہلے زیاد نے ایرا کو پکڑ کر خود میں چھپا لیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں کسی بھی طرح تکلیف نہیں دے سکتا، پھر میں نے کیسے تمہیں؟ مجھے معاف کر دو ایرا، میں پیار کرتا ہوں تم سے، میرے یقین کرو، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، نہ تمہیں خود سے دور کر سکتا ہوں۔ زیاد ایرا کو سینے سے لگائے عجیب اضطراب کی کیفیت میں بولے جا رہا تھا۔ ایرا کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی بھیانک خواب سے جاگا تھا، کیا وہ اپنے خواب میں بھی اس کو ہرٹ کر رہا تھا، یا پھر وہ اپنے رات والے رویے پر پشیمان تھا؟ ایرا کو سمجھ میں نہیں آیا۔ زیاد میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، ایرا زیاد سے بولتی اس کے ہزار سے نکلی تو ایرا نے زیاد کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھا۔ ایرا کو سمجھ نہیں آیا وہ رو رہا تھا یا پھر اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا تر ہو چکا تھا۔ ہاں تم ٹھیک ہو، میں تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ بھلا تم میری محبت ہو، میری زندگی۔ زیاد ایرا کا چہرہ تھام کر اسے بولنے لگا۔ وہ اس وقت شاید گھبرایا ہوا تھا یا پھر اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ ایرا کو اس کا رویہ سمجھ میں نہیں آیا۔ لیٹ جاؤ زیاد، ایرا نے بولتے ہوئے زیاد کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے پیچھے بیڈ پر لٹا دیا اور لیمپ بند کرنے لگی کیونکہ ابھی 4 بج رہے تھے۔ ایرا پلیز یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ اندھیرے میں ایرا کو زیاد کی آواز سنائی دی۔ وہ زیاد کے قریب ہو کر لیٹ کی۔ زیاد ایرا کے وجود کو اپنے ہثار میں لیتا ہوا کمفرٹر اس پر ڈالنے لگا۔ مجھ سے کبھی بھی دور مت جانا، کبھی بھی بدگمان مت ہونا، میں جی نہیں پاؤں گا تمہارے بغیر، سچ میں جی نہیں پاؤں گا۔ ایرا کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں چھپاتا وہ ایرا سے بولا، زیاد سوچو میں تمہارے پاس ہی موجود ہوں، آنکھیں بند کر لو، تمہیں نیند آ جائے گی۔ ایرا زیاد کے سینے پر سر رکھتی ہوئی بولی تو زیاد خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایرا کو یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا تھا۔ ایرا نے آہستہ سے اس کے سینے سے سر اٹھا کر تکیے پر رکھا اور زیاد کی طرف سے اپنا رخ پھیرتی کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ تو زیاد بھی اس کی طرف کروٹ لے کے ایرا سے قریب ہو کر لیٹ گیا اور دوبارہ ایرا پر کمفرٹر ڈالنے لگا۔ ایرا سمجھ نہیں پائی وہ جاگ رہا تھا یا نیند میں تھا۔ ایرا کی پشت اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ زیاد کا ہاتھ ایرا کی کمر کو چھوتا ہوا بیڈ پر رکھا تھا۔ اس وقت اس طرح وہ دوبارہ سے ایرا کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ کیا تم ابھی بھی جاگ رہے ہو؟ ایرا آہستہ آواز میں زیاد سے پوچھنے لگی، مگر زیاد کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید وہ نیند میں ٹھنڈ کے سبب اس پر کمفرٹر ڈال رہا تھا۔ ایرا آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنے ارد گرد پھولوں کی بھینی خوشبو محسوس کر کے ایرا کے حواس تو بیدار ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر کل رات نیند خراب ہونے کے سبب اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ تبھی سے اپنے چہرے پر نرم و ملائم سے کسی چیز نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ گڈ مارننگ میری جان۔ زیاد اس کے قریب بالکل قریب تکیے پر کوہنی ٹکائے لیٹا ایرا کی آنکھیں کھولنے پر بولتا ہوا اس کے چہرے پر تازہ گلاب کی پتیاں ڈالنے لگا۔ تم کب جاگے؟ اپنے چہرے پر سے پھولوں کی پتیاں ہٹاتی وہ گھڑی پر ٹائم دیکھنے لگی جو صبح کے 8 بج رہی تھی۔ گھنٹہ بھر ہو چکا ہے۔ وہ مزید پھولوں کی پتیاں ایرا کے چہرے پر ڈالتا ہوا ایرا کو بتانے لگا۔ اس وقت زیاد رات والی کیفیت کی بجائے عام دنوں کی طرح اس کو لگا۔ اور اتنی دیر سے جاگ کر کیا کرے تھے؟ ایرا نے زیاد سے پوچھتے ہوئے دوبارہ سے اپنے چہرے پر سے پتیاں ہٹائی۔ بیوی کے سوتے ہوئے بھلا کیا کر سکتا ہے شوہر؟ تمہارے جاگنے کا انتظار کرتا، اب تم جاگے تو کچھ کر لے تو۔ زیاد نے ایرا سے پر بولتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور ایرا کی گردن پر جھکا۔ اپنی گردن پر پھولوں کی پتیوں کے ساتھ زیاد کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے ایرا نے زیاد کو دونوں شانوں سے تھام لیا۔ زیاد ایرا کی گردن پر جھکا، اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا اپنے ہونٹ اس کی گردن سے نیچے لے جانے لگا۔ اس کی مزید پیش قدمی پر ایرا بوکھلا گئی۔ زیاد! ایرا شرم سے آنکھیں بند کرتی زیاد کی حرکت پر اس کا نام لے کر زیاد کو پکارنے لگی۔ ایرا کے پکارنے پر زیاد نے اپنا چہرہ اٹھا کر ایرا کی جانب دیکھا۔ وہ سرخ چہرہ لی نفی میں سر ہلا کر منع کرنے لگی۔ یہ سب کچھ تو فرسٹ نائٹ ہونا تھا، ایک تو تمہاری یہ شرم مجھے اور کنفیوز کر ڈالتی ہے کہ آگے کیا کروں۔ سنو، آج ہمارے ریسیپشن کے بعد تم بالکل بھی اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرو گے، اور نہ آج رات میں کہیں روم سے باہر جاؤں گا۔ وہ ایرا کو بولتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر روم کا دروازہ کھولنے لگا جو چند منٹ پہلے ناک ہوا تھا۔ ایرا خود بھی بیڈ روم پر بیٹھ کی شمع ٹرالی میں ناشتہ لے کر کے سارے لوازمات سجائے کمرے کے ٹیبل پر ان دونوں کا ناشتہ رکھنے لگی تو ایرا واش روم میں چلی گئی۔ تم نے ناشتہ یہی منگوا لیا؟ خیریت؟ واپس آ کر ایرا زیاد سے پوچھنے لگی جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، جبکہ شمع بیڈ روم سے جا چکی تھی۔ ہاں، آج کا بریک فاسٹ میں تمہارے ساتھ یہاں اپنے روم میں کرنا چاہتا ہوں۔ زیاد نے ایرا سے بولتے ہوئے اپنا ہاتھ ایرا کی جانب بڑھایا جسے ایرا نے تھام لیا۔ وہ ایرا کے شانے پر اپنا ہاتھ دراز کر کے اسے روم میں ٹیبل کے پاس لے آیا۔ کل جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد زیاد کو روم میں ناشتہ کرنا ٹھیک لگا، ورنہ صبح صبح مائنور کا خراب موڈ دیکھ کر ایرا کو دیکھ کر خراب ہو جاتا اور مائنور کی باتوں رویے سے ایرا بھی ہرٹ ہوتی۔ زیاد، میں نے کل آنٹی سے بدتمیزی نہیں کی تھی، ایرا صوفے پر بیٹھتی ہوئی زیاد کو بتانے لگی۔ آئی نو، تم کسی سے بدتمیزی کر بھی نہیں سکتی، نہ ماں سے نہ ہی کسی دوسرے سے۔ آئی ایم سوری، میں نے کل رات غصے میں تمہارا دل دکھایا، مجھے خود بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ زیاد اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ زیاد، میرا تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، پلیز مجھ پر اس طرح غصہ مت کیا کرو۔ ایرا زیاد کو دیکھتی ہوئی بولی تو زیاد نے اسے اپنے ہثار میں لے لیا۔ وہ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے نہ تو اس معصوم لڑکی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، نہ ہی اس کی حق تلفی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئی ایم سوری۔ زیاد اس کے سنہری بالوں کو چومتا ہوا بولا تو ایرا نے اسمائل دے کر اس کو دیکھا۔ وہ فاصلے پر ہو کر بیٹھتی زیاد کے لیے کیٹل سے چائے نکالنے لگی۔ لائٹ پنک کلر کی میکسی پہنے وہ تیار ہو کر اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ نہ صرف زیاد کی ستائشی نظریں بار بار ایرا کی جانب اٹھی تھی بلکہ کوئی اور بھی وقفے وقفے سے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔
ایرا یہ تمہارا دیور کس قدر ہینڈسم بنتا ہے، اس کو کہاں چھپا کر رکھا تھا تمہاری ساس نے؟ ہائے میری قسمت، کتنی جلدی میری منگنی ہوگی، آخر میرے ساتھ ایسا حسین اتفاق کیوں نہ ہوا، کاش کہ میں بھی کسی ہینڈسم مرد کی بچپن کی دوست نکل آتی۔ شیرینہ چند قدم کے فاصلے پر ریان کو کھڑا دیکھ کر بڑے غمگین انداز میں ایرا سے بولی، ذرا منہ پھاڑ کر بولنے کی ضرورت نہیں، وہ اتنا دور بھی نہیں کھڑا، یہ نہ ہو کہ اسے تمہاری ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اور پلیز اس کو یوں گھورنا بند کرو ورنہ وہ مجھے بھی تمہاری طرح کی چھچوری لڑکی سمجھے گا، تھوڑا سا شرم کر لو شیرینہ، منگنی کے بعد تمہیں ہر دوسرا مرد ہینڈسم لگنے لگا۔ ایرا شیرینہ کو ٹوکتی ہوئی بولی، ہائے تمہارا شوہر اور ساس یہیں آ رہے ہیں، میں تو چلی۔ شیرینہ اس کی توجہ سے زیاد اور مائنور کی جانب دلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ واہ بھئی زیاد، تم تو پورے نمبر لے گئے، خاندان کی تمام لڑکوں میں سب سے خوبصورت بیوی تمہاری ہے۔ مائنور کے ساتھ کھڑی سائرہ خوش دلی سے ایرا کی تعریف کرتی بولی، جس پر زیاد مسکراتا ہوا ایرا کو دیکھنے لگا، جبکہ مائنور طنزی ہنستی ہوئی بولی، مہنگے کپڑے اور قیمتی جویلری پہن کر ہر دوسری لڑکی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ سائرہ ویسے بھی یہ سارا کریڈٹ تو پارلر کو جاتا جو عام سے عام چہرے کو بھی نکھار کر شاندار بنا لیتے کہ بندہ دھوکہ ہی کھا جائے۔ مائنور کے تبصرہ کرنے پر جہاں سائرہ حیرت زدہ سی مائنور کو دیکھنے لگی، میں زیاد کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس کی نظروں میں افسوس تھا، جبکہ ایرا اپنے اوپر تبصرہ سن کر کچھ شرمندہ سی ہوگی۔ ماں، آپ کی بات کو کوئی معقول انسان مشکل سے ہضم کر پائے گا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی نظر میں خوبصورتی کی ڈیفینیشن کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، زیاد کی بیوی حقیقتاً بہت خوبصورت ہے۔ عام سے کپڑوں میں سادگی میں بھی ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے مہنگے کپڑوں اور قیمتی جویلری میں نظر آ رہی ہے۔ انفیکٹ اسے اس آرٹیفیشل لکس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں زیاد کی جگہ ہوتا تو اس کو کبھی بھی پارلر نہیں جانے دیتا، کیونکہ اس کی سادگی اور سمپلسٹی زیادہ اپیل کرتی ہے، بس پرکھنے والی نظر ہونی چاہیے۔ ریان اپنے دوستوں کے پاس سے آتا ہوا مائنور کی بات پہ بولا تو سبھی ریان کی بات پہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایرا نے ایک نظر ریان کے چہرے پر ڈالی، کاش یہ ساری باتیں اس وقت اس کے شوہر بولتا۔ ایرا دل میں سوچتی بھی خاموش کھڑی رہی۔ پھر تم بھی اپنے بھائی کی طرح اس جیسی دوسری خوبصورت لڑکی ڈھونڈ لو، سائرہ مائنور کا بنا ہوا منہ دیکھ کر ریان سے ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ دوسری اس جیسی ملنا ناممکن ہے، یہ ایک ہی شاہکار تھا جو قسمت سے زیاد کے حصے میں آ گیا، مجھے تو بس اب لڑکی پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ ریان ایک نظر ایرا پر ڈال کر اپنی بات کو مذاق کا رنگ دیتا ہوا بولا۔ زیاد بنا مسکرائے بالکل سنجیدہ کھڑا ریان کو دیکھنے لگا، جبکہ ریان مائنور کے پاس آ کر اس کے شانے پر اپنا بازو دراز کرتا ہوا بولا، ویسے سائرہ آنٹی، آپ کے خاندان میں زیاد کی بیوی خوبصورتی میں دوسرے نمبر پر آتی ہے، کیونکہ ماں کا نمبر آج بھی پہلا ہے، اور میری اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ریان کے بولنے پر زیاد کے علاوہ سب مسکرا دیا۔ مائنور اور سائرہ وہاں سے چلی گئی۔ تمہاری بکواس کچھ زیادہ اوور نہیں ہو گئی تھی آج؟ ریان خود بھی زیاد اور ایرا کے پاس آنے لگا تو زیاد سنجیدہ لہجے میں اس سے بولا، جس پر ریان پلٹ کر زیاد کو دیکھنے لگا۔ کون سی بکواس؟ میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہے زیاد سکندر، تمہیں تو میری بات سے اتفاق کرنا چاہیے، آفٹر آل ہماری سوچیں عادتیں سب سے بڑھ کر ہم دونوں کی پسند ایک ہی جیسی تو ہے۔ ریان ڈریس پینٹ کی دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ٹھٹائی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو ریان۔ زیاد خاموش کھڑا ایرا پر ایک نظر ڈالتا ہوا ناگواری چہرے پر لائے ریان سے بولا، میرے خیال میں تمہیں تب بھی ایسا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا جب کسی دوسرے کے سامنے ماں حد سے بڑھ رہی تھی۔ محبت ڈھونڈ لینا، اس کو پالنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے سامنے اس محبت کے لیے اسٹینڈ لینا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ امید ہے تم میری بات سمجھ کے ہوگے۔ ریان زیاد سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو زیاد دو قدم پیچھے کھڑی ایرا کے پاس آیا، جو غور سے زیاد کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں درجہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی باتوں کو سیریس مت لینا، تم جانتی ہو بچپن سے اس طرح بکواس کرنے کا عادی ہے۔ زیاد ایرا کے یوں دیکھنے پر اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا، نہ جانے ریان کی باتیں سن کر وہ کیا سوچ رہی ہو۔ ریان کا بولا، وہ مجھے آج کچھ بھی برا نہیں لگا، بلکہ اس کی باتوں سے اپنائیت کا احساس ہوا، ایسا لگا کوئی ہے جو میرے لیے میری فیور میں بول سکتا ہے۔ ایرا کی بات سن کر زیاد نے بے اختیار ایرا کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کی تو ایرا چونک کر اپنے ہاتھ کی جانب دیکھنے لگی جو زیاد کے ہاتھ میں تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، جاؤ اپنی پھپھو اور کزن سے مل لو، زیاد ایرا سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ صحیح گل کہہ رہی تینوں، ہن تینوں کہدیاں مرچاں لگ رہی ہیں، جدوں بولنا چاہیے سی عورت منہ دے وچ ایلفی پا کے کھلوتا ہوا سی۔ کوئی آپ کی نظر کا بھی منتظر ہے ریان، یہاں بھی نظر کرم ڈال لے۔ ریان دور سے زیاد اور ایرا کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا، تب عشوہ اس کے پاس آتی ہوئی بولی تو ریان اس کی جانب دیکھنے لگا، نظریں کسی پر بھی زبردستی نہیں ڈالی جاتی، بلکہ ہماری آنکھیں خود اس فرد کو ڈھونڈ لیتی ہیں جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم ریان سکندر کی نظریں کس کو تلاش کر رہی ہیں۔ ریان عشوہ کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جو اس کی توجہ نہ پا کر آج کی محفل میں بچا بچا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، مگر آپ کی ہر نظر پر میری نظر ہے، ویسے جہاں رسائی ممکن نہ ہو وہاں دیکھنا اور اس کو سوچنا فضول ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ عشوہ کی بات پر ریان کے ماتھے پر بل واضح ہوا، لیکن وہ اطمینان سے عشوہ کو جواب دیتا ہوا بولا، بالکل یہی بات تمہیں بھی اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے عاشق، کہ جہاں رسائی ممکن نہ ہو وہاں دیکھنا اور اس کو سوچنا فضول ہے، حاصل چیزوں کے پیچھے بھاگنا عقل مندی نہیں، اس لیے فضول میں اپنے آپ کو مت تھکاؤ، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا۔ ریان عشوہ کو جتانے والے انداز میں بولتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھک ہار کر تو آپ کو لوٹنا پڑے گا اب میری طرف ریان، اور آپ ایسا ہی کریں گے، عشوہ اپنے سے جھوٹ جاتے ہوئے ریان کو دیکھ کر خود سے بولی۔ تقریب کے اختتام پر ایرا زیاد کے ہمراہ اس کی گاڑی کے پاس آئی، جو اس وقت ہوٹل کی سیڑھیوں کے پاس ہی لا کر کھڑی کی گئی تھی۔ زیاد نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے ایرا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر ایرا کے بیٹھنے سے پہلے تیزی سے سیڑھیاں اترتی مائنور اس کی جگہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، جس پر ایرا کے ساتھ زیاد بھی تعجب کرتا مائنور کو دیکھنے لگا۔ شمع، میرے ساتھ اسی گاڑی میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھو، اور آشو تم ریان کے ساتھ اس کی کار میں چلی جاؤ۔ مائنور زیاد اور ایرا کو نظر انداز کرتی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی شمع اور عشوہ دونوں کو بیک وقت مخاطب کرتی ہوئی بولی، اور ایرا کہاں بیٹھے گی؟ زیاد مائنور کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو مائنور زیاد کی طرف متوجہ ہوئی، یہ کہاں بیٹھے گی؟ ہمارے سر پر تو بیٹھنے سے نہیں، ظاہری بات ہے شمع کے ساتھ ہی بیٹھے گی۔
مائنور بھوے چڑھا کر خار بھری نظر ایرا پر ڈال کر زیاد سے بولی۔ زیاد نے ایک نظر اپنی کار کی بیک سیٹ پر ڈالی جہاں شمع بیٹھ چکی تھی۔ اگر اس کی ماں یہ جانا چاہتی تھی کہ اس کی بیوی کی حیثیت اور مقام میں گھر کی ملازمہ کے برابر، تو یہ بات زیاد کو بری لگی تھی۔ شمع کو ریان کی گاڑی میں بھیج دیں، پھر ایرا پیچھے بیٹھ جائے گی۔ زیاد نے ایرا کو بیک سیٹ پر بیٹھتے پر واضح طور پر منع کیا اور مائنور سے مخاطب ہوا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو اپنی گاڑی سے نیچے اتر جانے کے لیے نہیں بول سکتا تھا اور نہ ہی بیوی کو ملازمہ کے ساتھ بٹھا سکتا تھا۔ شمع اسی کار میں جائے گی زیاد، ریان اور عاشق کو ایک ساتھ اکیلے جانے دو۔ مائنور زیاد کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ کیا؟ ریان سیدھے اتر کر زیاد اور مائنور کے پاس آتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے زیاد کچھ بولتا مائنور فوراً بولی، مسئلہ تو زیاد بنا رہا ہے، معلوم نہیں اپنی بیوی کو بیک سیٹ پر بٹھانے میں کیوں اس کی شان گھٹ رہی ہے، یا پھر سیدھے سیدھے مجھے بول دے میں کار سے اتر جاتی ہوں۔ دوسری کار راؤف لے جا چکا، اس میں کافی گفٹس اور سامان موجود تھا، ورنہ میں شمع کو اس گاڑی میں بھجوا دیتی۔ مائنور اب کی مٹ پر چڑھتی ہوئی بولی۔ ریان نے بیک سیٹ پر بیٹھی شمع کو دیکھا، پھر ایک نظر ایرا کے چہرے پر ڈالی جو خود ابھی بھی کنفیوز کھڑی تھی کہ کار میں بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ ایرا تم میری کار میں بیٹھ جاؤ، زیاد تم ماں اور شمع کو لے جاؤ۔ ریان مسئلے کا حل نکالتا ہوا بولا تو مائنور اور زیاد دونوں کو اس پر اعتراض ہوا، مگر ان دونوں کے اعتراض اٹھانے سے پہلے ریان ایرا کی مرضی جانے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یار اس میں اتنا سوچنا کیا، اب کیا یہیں کھڑے رہنا، دوسرے گیسٹ کا بھی خیال کرو، ایرا چلو تم میرے ساتھ۔ ریان بولتا ہوا ایرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا جو زیاد کی گاڑی کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ زیاد نے خفا ہو کر مائنور کو دیکھا جو غصے میں ریان کو دیکھ رہی تھی۔ ریان ایرا کا ہاتھ تھامے اس کے اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے ایشوا کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے اتر جانے کے لیے کہا، ایرا کو اپنی کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کرنے لگا۔ زیاد اور مائنور دونوں یہ منظر دیکھ سکتے تھے، تبھی زیاد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے ریان کی گاڑی کی جانب بڑھا۔ عاشق جاؤ تم جا کر شمع کے ساتھ بیٹھو اور تم بھی نکلو اپنی کار سے باہر۔ زیاد بیک وقت ایشوا اور ریان دونوں سے بولا، برخلاف توقع ریان ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر باہر نکلا تو زیاد نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ریان زیاد کے ہاتھ کا اشارہ سمجھتا ہوا اپنی گاڑی کی چابی زیاد کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ تم میری کار میں ماں اور عاشق کو لے جاؤ، میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سفر طے کرنا چاہتا ہوں۔ زیاد ریان کی گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا تو ریان ہلکا سا سر خم کرتا ہوا زیاد کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ میں تو کیا زیاد صاحب ایک مطمئن قسم دے بغیرت انسان ہے، لیکن چلو تھوڑی جنی غیرت باقی ہے، تھوڑی جنی ماڑی جنی زیاد نے صاحب نے بھی غیرت آ گئی، نہیں تو مطمئن بغیرت دکھایا گیا زیاد تے۔ مانا کہ آج اور بھی زیادہ حسین لگ رہی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مغرور ہو کر مجھ سے بات ہی نہ کرو، کچھ تو بولو یار۔ ڈرائیونگ کرتا زیاد ایرا کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا اس سے بولا، مجھے لگ رہا تھا تم آنٹی اور شمع کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے، مجھے ریان کے ساتھ اس کی کار میں آنا پڑے گا۔ ایرا اپنا خیال ظاہر کرتی زیاد سے بولی، اور تم کیا چاہتی تھی؟ زیاد نے ڈرائیونگ کے دوران ایک نظر ایرا پر ڈال کے اس کی مرضی جاننا چاہی تو ریان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں اپنی زندگی کا ہر سفر صرف اپنے شوہر کے ساتھ طے کرنا چاہتی ہوں۔ ایرا کی بات سن کر زیاد کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ لو یو ڈارلنگ، زیاد نے بولتے ہوئے دوبارہ ایرا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ زیاد ہمیں یہاں سے یو ٹرن لینا تھا، تم نے غلط موڑ کاٹ لیا، یہاں سے ہم سکندر ولا نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایرا ایک دم سے زیاد سے بولی کیونکہ وہ راستہ گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ میں تمہیں اس وقت سکندر ولا لے جا بھی نہیں رہا میری جان۔ زیاد کی بات سن کے ایرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تو پھر کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایرا کنفیوز ہو کر زیاد سے پوچھنے لگی، مگر زیاد اس وقت پرسکون سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں آج کی رات تمہارے ساتھ ٹینشن فری ہو کر گزارنا چاہتا ہوں، میں نے ہوٹل میں روم بک کروا لیا تھا شام میں۔ زیاد ڈرائیونگ کرتا ہوا ایرا کو اپنا کارنامہ بتانے لگا، جس پر ایرا خاموش ہو کر زیاد کو دیکھنے لگی۔ بے شک سکندر ولا میں زیاد کا روم سیپریٹ تھا، اس کے باوجود عجیب ماحول کی وجہ سے اپنے اور ایرا کے ریلیشن کو صحیح معنوں میں اب تک محسوس نہیں کر پایا تھا۔ چپ کیوں ہوگی، جتنا بولنا ہے اس کار میں بات کر لو، ہوٹل کے روم میں پہنچ کر میں تمہیں کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دینے والا۔ زیاد نے اپنی بات مکمل کر کے ایک نظر ایرا پر ڈالی، جس کی بات پر اپنی پلکیں جھکا دی تھی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو آج ہم نے ریڈ کی ہے 9, 10, 11۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈز، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ عانیہ خان اچھے تھے، تھینک یو۔ میر خان زہر لگتے مجھے کاشان جیسے مرد، رنم کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، مینوں آپ زہر لگ دے بغیرت قسم دے انسان۔ میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں۔ اوور آل ناول مست تھا، اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ میر خان۔ انیس بانو وعلیکم السلام، ناول بہت اچھا ہے مگر ماہ نور بھی اتنی ہی خطاوات ہے جتنے طارق، اس نے موقع دیا تھا بیڈ روم تک آنے کا۔ صحیح بات ہے، میں آپ کی بات سے بالکل 100% ایگری کرتی ہوں انیس بانو کہ ماہ نور تو میں نے سخت شدید ناپسند ہے نا، بلکہ اس ناول میں بہت سارے کریکٹر ایسے ہیں جو مجھے ناپسند ہیں، جن میں ماہ نور اور زیاد صاحب زیر سرفہرست ہے۔ جتنے مجھے یہ لوگ بغیرت زہر لگ رہے ہیں نا، بلکہ میں ویسے ایڈا نا، بس میں کیا ہی بتاؤں نا، لانتی نہ ہو تو اس نے اپنے بیڈ روم تک جانے کا طارق کو موقع دیا تو وہ گیا نا، ایڈی تو اپنے حواسا تو باہر گئی سی نا کہ تینوں پتہ نہیں لگ سکا کہ ایک مرد تیرے نال کمرے دے وچ، اس تو بعد بھی ਉਹਦੇ ਨਾਲ پوری سیٹنگ گئی سی ادی بعد دے وچ تڑپی ہے۔ جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن میں اختتام کو پہنچے، انشاءاللہ رات کو ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ ابھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں چلتی ہوں،
اللہ خیر رکھے. آج 3 قسطیں میں نے آپ کو دی ہیں. اب مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ ایپیسوڈ لیٹ آتی ہے یا ایپیسوڈ چھوٹی ہے یہ وہ, اس طرح کی بات نہ کرے, کیونکہ اگر میں آپ کے لیے آؤٹ آف دی پیج آتی ہوں نا تو پھر آگے سے اس طرح کی باتیں سن کے مجھے غصہ بھی آتا ہے اور ہرٹ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگ کے لیے اتنا کر رہی ہوں نا, آپ لوگ آگے سے مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ قسط چھوٹی ہے یا اس طرح کا کہ آپ لیٹ دیتی ہیں, انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یار اس طرح نہیں ہوتا. میں آپ کو دیکھ لیں کہ میں نے صرف یہ 2 چھٹیاں کی ہیں 9-10 محرم کی, اس کے علاوہ میں نے وہ بھی نیٹ کا ایشو اکثر جگہ پہ رہتا ہے اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ قسط دیں ہم نا, تو اس وجہ سے نا یہ کیا. لیکن اس کی دیکھے پینلٹی میں نے آپ کو آج 3 قسطیں اکٹھی دے دی ہیں, ٹھیک ہے, اور رات کو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پینلٹی میں کیا کیا میں آپ کو دے رہی ہوں. تو میں ان 2-3 دن بھی آپ سے غافل نہیں رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اب مجھے اجازت ہے, انشاءاللہ اللہ خیر ہے کہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھے, دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ.